میں لیے چلتا ہوں آپ کو اس دنیا میں. السلام علیکم. Once again, welcome back to my show. دستک کے بعد with ساحر. لائیو شوز میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے اگر آپ کو اسکویکنگ کی آواز آئی ہے تو مقصود بھائی کا قصور ہے, میرا قصور نہیں. میرے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے اور اس پلیٹ میں رکھا ہوا ہے ایک پتلا. کل کے شو کی بہت زیادہ تعریفیں آئی تھیں, بہت سارے لوگوں نے کل کے شو کو بہت پسند کیا. میری پوری کوشش یہ تھی کہ کل کے شو کا ریکیپ آپ کو دکھایا جا سکے. ہم نے ریکیپ کی کچھ کلپس بنائی تھیں, لیکن جب یہاں لا کے ہم نے پی سی آر روم میں اپنے پلیئر میں ڈالا تو وہ نہیں چلی. اس کو ہم کہیں اور چلاتے تھے تو وہاں چل جاتی تھی, لیکن ہمارے سرور پہ وہ نہیں چل رہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وی ڈونٹ نو. آج یہاں جنات کی حاضری ہونی ہے. کالے علم کے بارے میں ہم بات کریں گے, کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن چیزوں کا براہ راست تعلق آپ کی زندگیوں سے ہو سکتا ہے. اس پتلے کی کون کون سی جگہوں پہ یہ پنز لگائی جا سکتی ہیں؟ اس پتلے کی کون کون سی جگہوں پہ سوئیاں گاڑی جا سکتی ہیں؟ اس پتلے کو اگر درمیان سے کھولا جائے اور اس کے پیٹ کے بیچ میں کسی کا نام لکھ کے اس کو دوبارہ بند کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کو سلیش کیا جائے اسے, تو کیا کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ That's what we are going to talk about. ووڈو, جسے کالا جادو کہا جاتا ہے, دراصل ہے کیا؟ کالے جادو کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایسا سوال ہے جو ہر لمحہ ہر وقت ہمارے سروں پہ مسلط رہتا ہے. اس کی بہت ساری نفسیاتی عوامل بھی ہوتے ہیں. نوکری نہیں ملی, ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے. شادی نہیں ہوئی, ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو کوئی شخص کسی پہ کر سکتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچ کے دیکھا ہے کہ اچانک سے کوئی شخص بہت خوش ہوتا ہے, بے تحاشا خوش ہوتا ہے, اس کی زندگی میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے, پھر آل آف اے سڈن اس کی ساری چیزیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی زندگی بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہے, آپ کا کاروبار بہت اچھا ہوتا ہے, اچانک آپ کی زندگی کے اندر ایک تغیر آنے لگتا ہے, آہستہ 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 چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں. آپ کی شادی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس سے, اپنی بیوی سے بات نہیں کر پاتے, یا آپ کے میاں, آپ کے ہسبینڈ کسی دوسری عورت میں دلچسپی لینے لگتے ہیں, آپ سے دور ہونے لگتے ہیں. اگر ہم اسے اس زبان میں دیکھیں جس زبان میں نارملی لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کالا جادو کر دیا گیا ہے, جادو کر دیا گیا ہے. لیکن اگر اس کو اس زبان میں دیکھیں جس زبان میں ڈاکٹرز ہم سے بات کرتے ہیں, جس زبان میں ہم سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹس کی بات کرتے ہیں, تو پھر اس زبان میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے ذہن میں غلط ہو گئی ہے. وہ شخص ڈپریشن کا شکار تھا, وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا, اور اس کے بعد وہ ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. کچھ لوگ اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بھی ہوتے ہیں. وہ آج ایک ہیں, کل ایک ہوں گے, لمحوں کے اندر ٹریول کرتے ہیں, گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا. آپ نے سنا ہے ہمارے معاشرے میں جن کا آ جانا, آتما کا اندر بولنا, روح کا اندر بولنا, یہ بڑی کامن سی بات ہے. روحوں کا بھٹکنا. اچھا, ہم نے اپنے ذہن سے بہت ساری چیزیں اور بھی نکالی ہوئی ہیں. امیجن کیجئے کہ جب بھی ہم کسی آتما کا ذکر کرتے ہیں, کسی بدروح کا ذکر کرتے ہیں, ہم ایک غیر ریلیجن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہم ایک غیر ریلیجن کو کیوں ٹارگٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی بدروح جو ہے اس کا تعلق ایک خاص قسم کے مخصوص ریلیجن سے ہے؟ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم کسی تصوراتی دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی فگمنٹیشن ہے ہمارے پورے ذہن کی, یا دراصل کالا جادو ایگزسٹ کرتا ہے, روحیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اینڈ آف کورس جنات ایگزسٹ کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ نو
how it's all going to come about. We do not know. आज हमारा ये सेकंड शो है. पहले शो के लिए आपके हमने बहुत सारे लेटर्स मिले हैं, बहुत सारे एसएमएसेस आए हैं. इनफैक्ट कल हमने एसएमएस का सर तोड़ बिजनेस किया था. सो आई रियली अप्रिशिएट इट. अगर आप मुझे एसएमएस करना चाहते हैं तो DKB लिखिएगा. आपके पास ऐसा कोई मसला है जो आप यहां लाना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट जो हैं उनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगा और उनसे मिलकर हम बात करेंगे. यहां पर आज काले जादू के बारे में बात होगी, जिन की हाजिरी होगी. ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाऊंगा जिस पे काला जादू किया गया है. आपको ये पता ही है, हम अक्सर कहते हैं कि हमारा कारोबार फेल हो गया, हमें नौकरी नहीं मिली, हमारा बच्चा जो है वो इम्तिहान के अंदर फेल हो जाता है, हमारी बेटी की शादी नहीं होती, हमारी दौलत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है. जरूर हम पे किसी ने जादू किया होगा. आज इन सारी चीजों के जवाबात मैं लेना चाहूंगा. लेकिन ये मेरा सेकंड प्रोग्राम है. आपको फ्राइडे तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि दरअसल मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं. क्या मैं इस माशरे में कोई तब्दीली लाना चाहता हूं, या मैं भी दूसरे प्रोग्राम्स की तरह से ये सेट लगा के, ये प्रोग्राम्स करके, यहां जिन बुला के, उनकी हाजिरी करवा के और मैं इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहता हूं. बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आप इसे बैठ के देखें. मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट एक करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को देखें जरूर, लेकिन देखकर सोचें, सवाल करें. वो कौमें जो सवाल नहीं करती, अपने आप से नहीं करती, खुद से नहीं पूछती, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती. मैं यहां पर कोई भाषण को लेक्चर देने खड़ा नहीं हुआ. मैं सब कुछ आपके सामने पेश कर दूंगा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये है, जिस तरह से हम करते हैं. सबका सब इसी तरह से कहते हैं कि काले जादू के बारे में बहुत सारी मिथ है कि काले जादू के लिए 3 किस्म के मंत्र बहुत जरूरी होते हैं. जब आपको चेला बनाया जाता है तो चेला बनने के लिए 3 किस्म की जापें जरूरी होती हैं. जब काला जादू आप करने निकलते हैं तो पहला चिल्ला जो काटा जाता है वो एक कब्र के अंदर काटा जाता है, और उस कब्र के अंदर आप गिलाजत को एक भगोने में, एक देगची में, एक वेसल में भर के रख लेते हैं, और इसके बाद आप खाना उस गिलाजत का खाते हैं. काले जादू के बारे में कुछ और मिथ्स भी हैं. हंडिया उड़ती है, आसमान पे तीर चलता हुआ दिखाई देता है. कहते हैं कि खवातीन ट्रैवल करती हैं तवे पे बैठ के. बहुत बड़ा सा तवा होता है जिस पे बैठ के खवातीन ट्रैवल करती हैं, जिनको विचेस कहा जाता है. पिछल पैरी क्या है, छलावा क्या है, रूह क्या होती है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात होगी. आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार रहेगा. आप मुझे कॉल कर सकते हैं. अस्मा फ्रॉम मुल्तान इज कॉलिंग अस राइट नाउ. लेट्स टॉक टू हर फर्स्ट. अस्सलाम वालेकुम अस्मा. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं अस्मा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. आपका शो देख रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ओके, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. आपको बिलीव है इस पे कि जादू हो जाता है, काला जादू होता है? मुझे एज सच बिलीव इसलिए, मतलब मैं इस तरह से कहूँगी, एक पर्सनल अपना शेयर करूँगी साहिर, कि जिधर मैं शादियों के गई थी, मेरे इन लॉज का घर था, तो उधर जो हमारे बेडरूम या ऊपर का पोर्शन था, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती थी कि जो कि हमें बहुत मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती थी. सुबह सुबह झाड़ू की आवाज आ रही है, या कुछ चीजें हैं वो अपनी जगह पर आ गई जो गुम हो गई, फिर वो कुछ दिनों बाद मिल गई. आवाजें आती थी इस तरह की. या अगर मेरे बेटे को शाजिद हो रहा है और वो रोने लगा है, तो मैं बाथरूम से निकली हूँ तो चुसनी उसके मुंह में. अच्छा. मतलब वो फ्रेंडली थे. और जो मेरी मदर इन लॉ है वो बताया करती हैं कि ये शुरू से उनके यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में कुछ इस तरह के हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को तकलीफ नहीं देते. कोई चीज ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रही, पता चला कि वो 2 दिन बाद हमें मिल रही है अलमारी में से. और दूसरी बात ये कि जैसे अब मेरी तबीयत खराब रहती है या बीमारी है, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, और 2-4 साल से तो मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ. तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी से पूछ पाओ कि किसी ने कोई अमल तो नहीं किया हुआ है क्या, लेकिन मुझे पता नहीं, इस चीज पे बिलीव नहीं आता. मैं इसको कैसे अपने आप को... आपको इस बात पे बिलीव नहीं आता कि किसी ने कुछ किया हुआ है, या आपको इस बात पे बिलीव नहीं आता कि कोई कुछ कर नहीं सकता? मुझे इस बात पे बिलीव नहीं आता कि किसी को मेरे से क्या प्रॉब्लम होगी जो मेरे पर कुछ करेगा और मैं इतनी ज्यादा बीमार रहूंगी. जबकि रिपोर्ट्स में तो सब कुछ आ रहा है कि मुझे बीमारी है. टेस्ट करवाती हूँ, सारा कुछ करवाती हूँ, लेकिन ये बात जरूर ऐसा है कि एक बीमारी खत्म नहीं होती तो दूसरी पहले आ जाती है. ओके, तो यू थिंक इस बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि किसी से पूछवाओ, किसी बुजुर्ग से. तो चारों कुल पढ़ लिए, मैं खुद पढ़ लेती हूँ. सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं वो हैं, सूरह आले इमरान है.
तो मेरा इस चीज पे बिलीव है, बाकी मैं अब समझ नहीं आती, आपके शो देखूंगी तो पता लगेगा कि ये बात सही है या नहीं है, पता करवाना चाहिए या नहीं। आप जरूर देखिए, और अगर आपको इनमें से हमारे किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो तो आप हमें कॉल करके उनका नंबर भी ले सकते हैं, एंड यू कुड एक्चुअली टॉक टू देम एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ कि आपके साथ प्रॉब्लम है या नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है, जी जी, वो पूछ सकती हूँ? टाइम है? प्लीज प्लीज बोलिए। वो जुल्फकार मेरे हस्बैंड हैं, वो ये मुझे कहते हैं कि कल का हम शो देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि सब पे जीनी आते हैं, किसी पे चुड़ैल भी आती है कि नहीं? उनका ये क्वेश्चन है। मर्दों पे आती है। अच्छा ठीक है, मैं उनको फिर बता दूंगी। मर्दों पे डेफिनेटली आती है। अच्छा, रियली आती है? जी, मुझ पे चुड़ैल ही आएगी, जिन कभी नहीं आ सकता मुझ पे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे अगर कोई जिन आएगा तो बहुत पछताएगा, बहुत ज्यादा पछताएगा। सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल आ सकती है मुझ पे, और वो भी अगर हसीन हो तो, और उसके पाँव सीधे होने चाहिए, पिछल पैरी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, मैं सच बता रहा हूँ। इट हैज टू बी अ वेरी हसीन औरत, वेरी वेरी हसीन औरत, एंड इट हैज टू बी अ औरत जिसको मैं दुनिया देख सके, जिसको जो बगैर देखी चुड़ैल किसी को पता ही नहीं है और मुझ पे आई हुई है तो फायदा कुछ नहीं है। सो अगर मुझ पे किसी को आना है, प्लीज कोई चुड़ैल अगर मुझे सुन रही है, प्लीज अगर मुझ पे आना चाहती हो तो प्लीज मेरे साथ आओ, और मतलब फिर हम लोग पूरी दुनिया के अंदर चलेंगे। एक छोटा सा वो कह रहे हैं ब्रेक ले लें वरना आ जाएगी, प्लीज। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बस 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 बस, आज का प्रोग्राम ये वाला नहीं है, ये लोग भी फौरन शुरू हो जाते हैं। आप कॉल कीजिए, एंड ऑफ कोर्स अभी शुरू करते हैं शो। अभी तो आपको पुतला मैं काट के दिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि दरअसल होता क्या है ये, और ये पुतला बनता कैसे है। सबसे पहले तो ये पुतला बनता कैसे है। दो किस्म के पुतले होते हैं वूडू के अंदर, दो किस्म के पुतले बनाए जाते हैं। एक वो जो अनाज से बनता है और मिट्टी से बनता है, और दूसरा पुतला वो जैसे आप कपड़े से बनाते हैं। एक और तीसरे किस्म का पुतला है जो एक जमाने में बना करता था, उसे लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन आजकल लकड़ी को खत्म कर दिया गया है। आज की जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है, सबसे बड़ी प्रैक्टिस है, वो कपड़े के पुतले की है। और वो एक ऐसा पुतला होता है जिसे बार बार बना के, और ये बात एक बहुत अजीब सी है कि एक बार जो कपड़ा किसी पुतले के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। किस तरह से? ओके भाई, ब्रेक। पुतले ने फौरन कहा ब्रेक लिया जाए। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum once again. Welcome back. Ladies and gentlemen, if you want to give us a call, then dial us up 0342-207-5142, यहाँ कॉल करने का नंबर। मेरे साथ मेरे जो मोहतरम मेहमान बैठे हैं, आप उनसे सवालात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी मिथ है जो हमें सराउंड करती है, एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे हम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नज़रें चुराते हैं। पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि शायद ये एग्जिस्ट नहीं करती चीज़ें। जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, जिनका कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है, वो माफूकुल फितरत चीज़ों को मानते नहीं, इन मावराई क़ुव्वतों को मानते नहीं। और जो लोग सादा लोग हैं वो अपनी नफ्सियात को भी ये क़ुव्वतें मानकर मुख्तलिफ़ किस्म के इलाजों में पड़ जाते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? मेरे पास चार मेरे मोहतरम मेहमान हैं। आप कल इनसे मिल चुके हैं। मुफ्ती आसिफ सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आने का। प्रोफेसर एम ए नूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। आज मुलाकात हो रही है सईद नूर जमान नक्शबंदी साहब से, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और तारिक अली नक्शबंदी शाज़ली साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम जिन्नात के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले काले जादू की हकीकत क्या है? काला जादू दरअसल है क्या? हम आपसे शुरू करते हैं प्लीज। सर, जादू एक मुसल्लमा हकीकत है और इसको कुरान और हदीस ने बयान किया है। और इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो जादू का इनकार करने वाला दर हकीकत कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात, वो आयात जो नस्अ क़तई है, उस पर दलालत करती हैं जादू के होने पर, उसके वक़ू होने पर, उसके असर होने पर। अगर कोई शख्स जादू का इनकार करता है तो दर हकीकत वो कुरान की उन आयात का इनकार करता है या उन बातों का इनकार करता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ज़िक्र फरमाया जिनका। और जब कोई शख्स अगर मुतलक़न इनकार कर दे तो उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा कि नस्अ क़तई का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। दर हकीकत जादू, काला जादू, ये वर्ड्स जो यूज़ हुआ काला जादू, असल में जादू मूर्ति
لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کو پریشانی پہنچانا، تو یہ لوگوں نے خود نام رکھ دیا جادو، کالا جادو، سفلی علم۔ در حقیقت جادو کی تعریف کیا ہے؟ سحر کی تعریف کیا ہے؟ سحر کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جو پوری ایک طویل آیت ہے اس پر، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ جادو کے ذکر کو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ، کچھ گروہ جو شیاطین کی پیروی کرتے تھے اور شیاطین ان کو جادو سکھاتے تھے، اور آگے مزید اس کی تفصیل بیان کی۔ اب رہا کالا جادو، اس کا ہونا نہ ہونا، یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر حقیقت یہ کہ جادو موجود ہے، آج بھی ہے، اس سے قبل امتوں میں بھی تھا۔ کالا جادو، جہاں تک کہ کالے جادو کی بات ہے، جیسے انہوں نے فرمایا، میں نے کہیں آج تک کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ جادو سفید بھی ہوتا ہے، جادو لال بھی ہوتا ہے، جادو پیلا بھی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جادو صرف اور صرف جادو ہے جس کے لغوی معنی ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا، اور اس فریب کے ذریعے اسے تکلیف پہنچانا۔ بڑی چھوٹی سی بات ہے، اگر میں آپ کا دل دکھانے کی ہی کوئی جھوٹی بات ایسی کر دوں کہ بعد میں دل ٹوٹ کے رہ جائے تو تکلیف پہنچے گی، اتنا سا فریب ہی کافی ہے۔ کجا لوگ جنات اپنے پاس بلا کے یا بری طاقتوں پہ قابض ہو کے انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ ساحر لودھی کے ساتھ یہ کام کر کے آؤ، اسے بیمار کر دو، اس کا روزگار چھین لو، اس کے بچوں کے ساتھ یہ کر دو، اس کا گھر مسمار کر دو، اس کے گھر کی مطلب ایسی مثالیں موجود ہیں۔ سوال یہاں میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں ایک عام، مجھے اگنورنس کی معافی دے دیجیے گا، میں ایک عام سا آدمی ہوں، بہت زیادہ اس ضمن میں میری معلومات نہیں ہے، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے کہا کہ جنوں کو جا کے کہا جاتا ہے کہ تم جا کے یہ خراب کر دو اور یوں کر دو اور ایسا کر دو اور ویسا کر دو، رزق تو دینے والا وہ خدا ہے۔ درست۔ آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں کسی کا بھی رزق؟ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ اس کی ذات سے بڑی ذات تو کوئی ذات نہیں ہے، اس کے کلام سے زیادہ پاورفل تو کوئی کلام نہیں ہے۔ جو اس نے کہہ دیا دراصل وہ صحیح ہے۔ کوئی کیسے کسی کو بتا، جب اس نے رزق لکھ دیا ہے، جب اس نے دانے کا وعدہ کر لیا ہے، تو پھر کوئی جن، کوئی بشر، کوئی انسان کسی انسان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ چھین نہیں سکتا، یہ بات آپ کی درست ہے، اور نہ ہی چھیننے کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، بندش ڈال سکتا ہے، روڑے اٹکا سکتا ہے، پریشانیاں ڈال سکتا ہے۔ نقوی صاحب آپ اس بات کا جواب دے دیجیے، میرا سوال وہی ہے کہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ شیطان اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا صاحب کہ شیطان انسان کو پریشان کرے۔ سر پلیز۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان۔ جادو کے وجود کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، باقی کالا جادو کیا چیز ہے؟ ہر بیماری جب انسان میں پیدا ہوتی ہے، بخار ایک علت ہے، پوری بخار ہے، لیکن ان بخاریوں کے اقسام بھی موجود ہے۔ کوئی ٹائیفائڈ کا بخار ہے، کوئی ملیریا کا بخار ہے، کوئی سادہ بخار ہے۔ تو اس میں جو سادہ بخار ہے تو لو کیٹیگری کا ہے، جب وہ ملیریا ہو جاتا ہے تو اسے زیادہ، اور جب ٹائیفائڈ کی طرف چلا جائے تو خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہوتا نس کے اعتبار سے بخار ہی ہے، جیسے ایک انسان ہے تو انسان، لیکن کوئی اللہ والا ہے، کوئی نیک ہے، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار ہے، یہ پھر قسمیں ہوتی ہیں۔ تو کالا جادو اس جادو کو کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی ایک دیوت جو جس کی یہ پجاری ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بھوریا چرن، وہ اس کا پیشوا ہوتا ہے، اس کے ماننے والے جب یہ جادو کرتے ہیں اس کو کالا جادو کہا جاتا ہے۔ تو کوئی کالی ماتا کا جادو کرتا ہے تو اس کو ماتا کا جادو کہا جاتا ہے۔ ان کے جنوں کی آج یہ شیاطین کے بڑے تھے، تو اس میں کالا ہے، بھوریا چرن ہے، مدیال، گوپال، ہنومان، یہ ان کے پوجا ہے، سیتا، رام، پھر ہے امبا ماتا، کالی ماتا، شیر ماتا، یہ ان کی اقسام ہے۔ اور ان چیزوں پر پھر جو جس کا پجاری ہوتا ہے تو وہ اس کا جادو کہلایا جاتا ہے۔ جیسے آپ باعتبار ملک پہ پاکستان کے ہیں لیکن انسان ہے، لیکن آپ پاکستانی کہلائیں گے، امریکہ والا کہلائے گا، اسی طرح اس کی نام پہنچا دے تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ پھر اس کے اقسام میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا رہا کہ کیا وہ رزق میں بندش کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو رزق میں بندش میں قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو میں تم پر ایک شیطان کو مسلط کر دوں گا۔
تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نیکی، تقوی سب کو چھوڑے گا تو لازمی بات ہے پریشان تو اس نے ہونا ہے. جب ایک چیز کو اللہ ہی فرما رہے کہ میں تم پر مسلط کروں تو وہ امر الہی سے ہوتا ہے. ایک سوال کا جواب میں آپ سے ضرور چاہوں گا، اور وہ سوال یہ، ابھی آپ نے جو نام لیے امبے والی ماتا اور شیروں والی ماتا، یہ ہندوازم میں گاڈ شمار کیے جاتے ہیں، خدا شمار کیا جاتا ہے. تو جو ان کے ماننے والے ہیں، کیا وہ اس جادو کے پیروکار ہوتے ہیں؟ بالکل. شرک کے پیروکار جتنے بھی ہیں وہ مشرک ہے. شرک کی ابتدائی میں نے اس میں پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ بد عقیدگی ہے پیدا کرتا ہے. شیطان آپ کے ایمان کا دشمن ہے. کس کا دشمن ہے؟ کہ آپ کو قرآن سے اپوزٹ کرے. یعنی ایک چیز اللہ کے کلام سے بھی ہو سکتی ہے مگر اس پر انسان کا شک ہے. اور قرآن میں اللہ الف لام Once again, ladies and gentlemen, السلام علیکم, ویلکم بیک. اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں 0342-207-5142 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. اگر آپ مجھے ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں، میرے ان معزز مہمانان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو DKB لکھیے، اسپیس دیجئے، اپنا میسج لکھیے، پھر اسپیس دیجئے، اپنا نام لکھ کے سینڈ اٹ ٹو 436. آپ کا کوئی مسئلہ ہے جس میں آپ ان کی خدمات چاہتے ہیں تو پلیز گیو اس اے کال. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0342-207-5142 یہاں کال کرنے کا نمبر. ایک ٹیلی فون کال ہے. امرین از آن دا لائن. لیٹس ٹاک ٹو امرین. امرین السلام علیکم. ہیلو امرین. ہیلو امرین. السلام علیکم. السلام علیکم شاہین، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم شاہین، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آئی تھنک کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ سے ہم ان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ مجھے کال کر رہے ہیں تو پلیز اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم جو ہے وہ کم رکھیے گا. ہم طارق علی نقشبندی صاحب کے پاس جاتے ہیں. کالے جادو کے بارے میں تمام لوگوں نے بات کی ہے. آپ نے کسی ایسے عالم کو دیکھا ہے یا عامل کو دیکھا ہے جو یہ کالا جادو کرتا ہے، اور اس سے کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ جی ہاں، ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھی بھی گئی ہیں. مثلا کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے؟ اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ اس کی غذا غلاظت ہے. غلاظت اس کی غذا. یہ پہلے بھی پروگرام کسی دوسرے پروگرام پہ کر چکے ہیں اور یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اس کی غذا تو غلاظت ہی ہے، گندگی اس کی غذا ہے. اور جیسے آپ نے پہلے ایک سوال کیا کہ جادو کے ذریعے سے کوئی کیسے رزق بند کر سکتا ہے، کیسے روزی تنگ کر سکتا ہے، تو یہ ایک چھوٹا معاملہ ہے. کسی قوم کا گمراہ کر دینا یہ بڑا معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ ایک پوری قوم کو گمراہ کیا گیا. سامری نے پوری قوم کو گمراہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام سے یہ تمام سوالات قرآن میں موجود ہیں. گندے خون سے اس کے تعویذات کا لکھنا، گندی جگہوں پر اس کو دبانا، قرآن کے حروف کو گندگی سے لکھنا، یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. مطلب انہی سے کالا جادو ہوتا ہے؟ جی ہاں، انہی سے کالا جادو ہے. کالے جادو کی ہسٹری کیا ہے؟ ووڈو کی ہسٹری کیا ہے؟ ووڈو کہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا؟ کہیں نہ کہیں سے تو اس کی شروعات ہوئی ہوں گی. کیا ہے آپ بتائیے، ووڈو کی ہسٹری کیا ہے؟ کالے جادو کی ہسٹری کیا ہے؟ کہاں سے چلا تھا؟ کالا جادو کہاں سے چلا اس کا تو کہیں پروف نہیں ملتا کہ کہاں سے چلا، لیکن اس پر جو محنت کرتے رہے، مطلب جادو کی جو حقیقت آتی ہے وہ تو شروع ہی سے چلا آ رہا ہے. لیکن اس کو جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع کیا، سامری سے شروع کیا. سامری نے باقاعدہ ایک بچڑا بنایا، سونے کا گلا کے اس کا بچڑا بنایا، اور ایک مٹی جو جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی، گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی، وہ چٹکی اس پر ماری اور وہ بولنے لگا. تو یہ حقیقت ہے اس کی. اور پورا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کا بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہی ملتا ہے کہ جو شریر جنات تھے انہوں نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے جو ہے جب آپ نے پردہ فرمایا، اور شریر جنات ان کا کام یہ تھا کہ ان کو یہ رسائی حاصل تھی کہ وہ عالم بالا میں جا کر وہاں کی خبریں سنتے تھے کہ بارش کب ہوگی. یہ صحیح حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث بخاری و مسلم شریف کی. بارش کب ہوگی، کیا معاملات کب ہوں گے، وہ آ کر لوگوں کو بتاتے تھے، اس میں کچھ چیزیں اپنی طور سے ملا کر. بعض روایت اس طریقے کی ہے. تو وہ پھر لوگوں میں ایسے ہی کام ہو جاتا تھا. پھر لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا انہوں نے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھر سلیمان علیہ السلام نے ان سے وہ سب کتابیں جن کو تحریر کیا تھا انہوں نے لے کر اپنی کرسی کے نیچے مدفون کر دی، دفن کر دیا. جب آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر وہ شیاطین اس قوم میں آئے
اور آنے کے بعد ان کو کہا کہ ایک ایسا خزانہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام ہوا پر، پانی پر اور پورے عالم میں تصرف کرتے تھے، بادشاہت تھی آپ کی. انہوں نے اس جگہ سے وہ کتابوں کو نکالا اور لوگوں کے درمیان اس کو پیش کیا، اور پھر اس طریقے سے یہ جادو جو ہے چل پڑا. تو جادو کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ، جیسے کہ حضرت نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ مقابلہ ہوا. تو اس ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں، اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے. پھر ہمارے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بتقاضۂ بشریت اس چیز کا اثر انداز ہوں، جیسا کہ کل میں نے کل جب ہماری جو بات ہو رہی تھی، جب ہم کالے جادو پہ آتے ہیں تو پتلے کی بہت اہمیت ہوتی ہے. کالے جادو جی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ نقشبندی صاحب بنتا کیسے ہے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں. اس میں اس کی پاور کا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا ہے اس میں ٹوٹکے سیکھے پتلے کر لے گا، اگر وہ آنے میں بیچ سکتا ہے اپنی چیز، ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. 36,000 سے زائد منتر ہیں سفلی عمل میں. جنتر منتر تنتر یہ 3 چیزیں ہیں جن سے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. میں انڈیا گیا تھا، کچھ ایسے لوگوں سے ملا تھا میں جو یہ کرتے ہیں. یہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پتلے کا ایسے ایسے جادو بھی ہوتے ہیں کہ پتلے کا اگر ہاتھ توڑ دیا جائے تو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پتلے کی ٹانگ اگر توڑ دی جائے. ایسا کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، دیکھیں کہ یہ پتلا کام نہیں کرتا، ہاں وہ عمل کام کرتا ہے. یہ ڈائریکشن ہے، جاندار چیز کام کرتی ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کے اپنے کوئی ٹپس ہوں گے اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے. جی جی. تو وہ بیٹے بیٹے اگر آپ اشارہ دے دیں گے یہاں تو وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ کیا اشارہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کے یہ اشارات ہوتے ہیں. اچھا. یہ ان کی شرائط میں سے ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے تو پھر وہ جو عمل جس چیز پہ کیا گیا وہاں جا کے وہ جنات اس کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شیاطین جو انسان کو نقصان دیتے وہ اچھا، متاثر یہ جو کرتے ہیں. کالا جادو ہوتا ہے یہ بھی شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے؟ مطلب اس کی جنات کی مدد سے ہوتا ہے، شریر جنات کی مدد سے ہوتا ہے؟ دیکھیں دنیا میں ہاں بالکل اسی طرح یہی چیزیں کار فرما ہے. شیاطین ہے اور اچھی ہے. دیکھیں علاج کے 3 طریقے، ایک علاج بالمثل اور ایک علاج بالضد. ٹھیک ہے. یہ 2 طریقے، جیسے ایلوپیتھی علاج بالضد ہے، ہومیوپیتھی علاج بالمثل ہے. تو اگر کوئی جادو سے جادو کو کاٹ رہا ہے تو علاج بالمثل ہے، اور اگر اس کو نوری سے کاٹ رہا ہے تو یہ علاج بالضد ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ جو ہے چل رہا ہے اس وجہ سے. تو اس میں لوگوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہر آدمی کو جادوگر سمجھ لیتے ہیں یا ہر عمل کرنے والے کو. آپ کی بات یہ کہ اس وقت یہ علم بڑا ہے ہی نہیں تقریباً، کہنا کہ ہر جگہ ایک دکانداری بیٹھی ہوئی. جی ہاں، ہر جگہ سمجھ گئے نہ کوئی. یہ اتنا نازک مرحلہ ہے کہ علماء یعنی بڑے بزرگان دین جو پچھلے اہل اللہ نے کیا اس کو، یعنی عام آدمی نے قطن نہیں کیا اس کو. بڑے بزرگوں کی سرپرستی میں، کیونکہ اس سے خدشہ ہے کہیں بھی آپ کو آ کر شیطان تصرف مار دے، بزرگ بن کر آپ کو گمراہ کر دے تو آپ نے تو لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا. تو انسان کا صحت میں مر جانا بہتر ہے ایمان کے ساتھ، کیونکہ اس تکلیفوں پر اس کو ثواب ملے گا. اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. ہر کالر کو ہم سعید غنی کی طرف سے اور دل پسند کی طرف سے مٹھائی اور سعید غنی کی طرف سے ان کی جو باسکٹ ہے وہ دینے جا رہے ہیں. ایوری سنگل کالر، ہر کالر جس کی کال یہاں تھرو ہوتی ہے اس کو ہم یہ دونوں چیزیں دینے جا رہے ہیں. 0342207142 یہاں کال کرنے کا نمبر. اور ایس ایم ایس پر ونس اگین ایک واشنگ مشین ہے. سب سے زیادہ میکسیمم ایس ایم ایس جو کریں گے اس پہ ایک واشنگ مشین آپ کو ملے گی. اگر آپ اپنا مسئلہ بھی بتانا چاہتے ہیں یا صرف کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ایس ایم ایس کے تھرو بھیجنا چاہتے ہیں تو پلیز وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. DKB لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا میسج لکھیے، پھر اسپیس دیجیے، پھر اس کے بعد اپنا نام لکھیے اینڈ سینڈ اٹ ٹو 436. ونس اگین لائیو کال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ہر لائیو کالر کو ہم دینے جا رہے ہیں 1 عدد سعید غنی کی باسکٹ اور 1 عدد دل پسند کی مٹھائی کا جو پیک ہے، گفٹ پیک ہے، وہ دینے جا رہے ہیں. 034220754142 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. اچھا، ایک مت ہم نے سنی ہے. جی میں پتلے کی بات ابھی کرتا ہوں. جی پلیز. میں نے ایک مت سنی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جن مٹھائیاں بہت شوق سے کھاتے ہیں. کیا یہ درست؟ یہ درست ہے. مٹھائی کی دکان پر زیادہ پائے جاتے ہیں. ویسے حدیث میں ان کی خوراک جو آئی ہے وہ مختلف ہے. وہ تو کوئلے آئیے اور ہڈیاں آئی ہیں، وہ خوراک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جن بھائیوں کے لیے اللہ کے حکم سے ان پر گوشت آ جاتا ہے وہ اس کو تناول کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے مٹھائی کی بات کی تو وہ جنات کے پھر مطالبے پہ ہے کہ وہ اگر کسی کے تابع ہے تو وہ کس چیز کی خواہش ظاہر کرتا ہے، کیا مانگتا ہے اس سے، پھر وہ اگر مٹھائی لینا چاہتے ہیں. ہم جو یہ مت سنتے ہیں کہ رات کے وقت جو مٹھائی کی دکانوں میں اکثر لوگ آتے جاتے ہیں، آمد ہوتی ہے بالکل رات کے اینڈ ٹورڈز دی اینڈ، تو وہ جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ مشاہدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور کسی کے ساتھ اگر واقعات ہو گئے تو یہ ہے کھاتے ہیں شوق سے. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مٹھائیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہاں میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا، ہے کانسیپٹ ان کے ہاں. یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں مٹھائی کی دکان جس لیول پر چلائی جا رہی ہے
رات کو جب وہ بند ہو جاتی تو اس میں بہت ساری مٹھائی اگلے دن کے لیے بچ جاتی ہے. تو اگر اتنے ہی شوقین ہیں تو صبح تک وہ دکان خالی ہو جانی چاہیے. لہٰذا اسے مکمل طور پہ یقین سے نہیں کہا جاتا کہ وہ مٹھائی ہی کھاتے ہیں ورنہ کسی دکان میں موجود. اچھا پتلے کی طرف مثال یہ ہے نا کہ اب یہ تو نہیں کہ وہ پانی بھی نہیں پیتے ڈرم خالی. اس کے متعلق وجہ یہ ہے کہ مٹھائی کا ایک چوری ہے اور ایک کھانا ہے خرید کا. صحیح بات. اب یہ تو نہیں کہ سارے جنات چور ہیں. اب لازمی بات ہے کہ جہاں مخلوقات رہتی ہے وہاں اور بھی رہتی ہے. ظاہر ہے یہ نہیں کہ جنات مکلف بھی ہیں، مکلف ہیں، حکم ان پہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے. یہ صرف انسان کے لیے حکم ہے. جو حکم انسانوں کے لیے وہی جنات کے لیے بھی ہے. آپ نے نوری صاحب کبھی کسی جن کو دیکھا آج تک؟ کبھی کسی جن سے واسطہ پڑا؟ آپ اتارنے کا کام کرتے ہیں جن اتارنے کی حد تک یا ان سے بات کرنے کی حد تک، لیکن آپ کو جن نظر نہیں آیا؟ نہیں دیکھیے اسی حد میں کہ وہ انسانی شکل میں ہی نظر آیا. انہی کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا شائستہ واحدی کا. انہی کے ایک شاگرد کے اوپر جن حاضر ہوا تھا اور ساری گفتگو میں نے ہی ان سے کی تھی. لیکن وہ انسان کے روپ میں ہی تھا. معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں صرف کوئی بھی مجھے اس بات کا جواب دے سکتا ہے، اسپیشلی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اسکیپٹکس کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا، اسکیپٹکس کی بات کروں کیونکہ میرے ساتھ تو ابھی میں جب آپ سے اپنے بارے میں بھی سوالات کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا میرے اپنے ایکسپیرینسز کیا ہیں. اسکیپٹکس کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو اس میں شک ظاہر کرتے ہیں جب وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کل بھی میرے پاس کچھ ایسی کالز آئیں جہاں یہ کہا کہ ایون دو میں نے آپ سے ہیلپ لیا، سب لوگوں سے میں نے کہا کہ اس میں کوئی چیز بھی اسکرپٹڈ نہیں تھی. آج بھی کوئی چیز اسکرپٹڈ نہیں ہے. نقشبندی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے، شاذلی صاحب سے میری یہ پہلی ملاقات ہے. آپ دونوں حضرات سے میں کل ملا ہوں، آپ سے پہلے ملتا رہا ہوں، آپ سے میں کل ملا ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ نفسیاتی الجھن ہو. یہ اس کا جواب میں بالکل دوں گا. ہمارے ہاں اصل میں جو بات ابھی ہوئی تھی کہ بے شمار لوگ دکاندار دکانیں سجائے بیٹھے ہیں جنہیں الف سے بے نہیں پتا. ان کے پاس اگر کوئی نفسیاتی مریضہ چلی جاتی ہے تو وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے دوسرے کی جیب کاٹنے کے لیے فوراً کہہ دیں گے اس کے اوپر جن ہے اور جن اتارنے کے لیے اکثر ایسی خواتین پہ کیوں آتا ہے جن کی شادیاں نہیں ہوتی؟ ایکچولی میرا مشاہدہ اس میں یہ ہے اکثر ایسی خواتین پہ کیوں آتا ہے جن کی ایک سے زائد، میں سوال کر رہا ہوں اس کے بعد آپ مجھے جواب دیجیے گا. میں تو کیونکہ دیکھیں ہم جب بیٹھے ہیں بحث کے طور پہ تو میں تو چاہتا ہوں کہ قوم کو پورے کانسیپٹس کلیئر ہو. جن ایسی خواتین پہ کیوں آتا ہے جن کی ایک سے زائد بہنیں ہوتی ہیں، جن کے ہاں پرورش کا مسئلہ ہوتا ہے، روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، جن پہ تشدد کیا جاتا ہے، بچپن میں ان کی ہسٹریز ہوتی ہیں اور پھر ان کی صحت متاثر ہو جاتی ہے. اچھا ان کے ذہن میں یہی تصور کیوں ہوتا ہے کہ جن عاشق ہو گیا ہے، جن انہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہم لیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یاد رکھیے گا کہ یہاں آج ایک جن کی حاضری ہونی ہے. ابھی تو پروگرام آہستہ آہستہ بننا شروع ہوا ہے، فرائیڈے تک بہت کچھ ہمیں کلیئر ہوگا. میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا محسوس کرتا ہوں، میرا علم کیا ہے، میں نے کون سی ریسرچ کی ہے، یہ میں فرائیڈے تک محفوظ رکھوں گا. فرائیڈے کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراصل ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس میں ہمیں کیا ملا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جن یا جنات کا جو بھی اس سے انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو ہم انکار نہیں کر سکتے اور میں انکار کر نہیں سکتا. ظاہر ہے جادو سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو کواکس ہمارے ہاں ہیں جن کے پیچھے ہماری قوم لگتی ہے، جن کے پیچھے ہماری قوم جاتی ہے، ان کے حقائق کیا ہیں؟ فرائیڈے کو آپ کو پتا چلے گا. ایک چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. میرے ساتھ چار میرے محترم مہمان ہیں. مفتی آصف سعید صاحب ہیں، طارق نقشبندی شاذلی صاحب ہیں، کورس نقشبندی صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ایم اے نوری. آپ ملک صاحب ساہیوال سے تشریف لائیں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج یہاں یہ آئے ہیں اور ان پہ حاضری ہوا کرتی ہے اور آج بھی حاضری کا سلسلہ ہے. آپ یہ حاضری کروائیں گے انشاءاللہ. ایک میں ضرور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کمزور دل والے حضرات ہیں تو وہ اگر اس چیز کو نہیں دیکھ پائیں گے تو پلیز وہ ٹیلی ویژن کے سامنے سے ہٹ جائیں. دوسری بات یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے اور آپ وہ سوال مجھ سے کرنا چاہیں گے تو شاید میں اس سوال کا جواب نہ دے پاؤں. آپ کالز کرنے کی کوشش کیجئے یہاں اس جگہ. ہمارے محترم مہمانوں سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ ان سے آپ سوالات ضرور کر سکتے ہیں. اگر آپ میسج کرنا چاہتے ہیں، اپنے سوالات میسج کے اندر پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈی کے بی، ہم یہ سوالات آپ کی طرف دے دیں گے جو ہمیں میسیجز کے اندر ملیں گے، آپ پھر ان کے جوابات دے سکتے ہیں. ڈی کے بی لکھیے. ابھی یہ سلسلہ فرائیڈے تک چلے گا. ڈی کے بی لکھیے، اسپیس دیجئے، اپنا میسج لکھیے، اپنا نام لکھیے اور اس کے بعد اسے 436 پہ 436 پہ بھیج دیجئے.
آپ یہ بتائیے سر، साहिवाल میں آپ کا सिलसिला रोजगार क्या है? मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है वो उधर कपड़े का और गारमेंट का अपना कारोबार है। अपना कारोबार है जी। और ये कब फील हुआ आपको कि आप पे जिनकी हाजिरी होती है? ये तकरीबन चंद साल कबल ही हुए कि मैं अक्सर व बेशतर जो है ना वो कब्रिस्तान जो है ना हर जुमेरात को जाता हूँ हाजिरी देने के लिए। ठीक है। तो उसमें ये है कि एक उधर वो क्या कहते हैं कि एक दरख्त है बरगद का, तो उसके पास चंद कब्रें हैं बुजुर्गों की वैसे भी, तो मैं उधर फातह वगैरह करने के लिए जाता हूँ। तो फातिहा में ये होता है कि मैं अक्सर व बेशतर जो है दुरूद ताज, सूरह यासीन, सूरह रहमान और दीगर चीज़ें जो है मैं पढ़ता हूँ। ओके। तो उधर से ही ये चीज़ जो है वो मुंतकिल हुई मेरे साथ। जब आप पे ये हाजिरी होती है तो आपको महसूस क्या होता है? मुझे महसूस ये होता है कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं बदन जो है ना टूटने लग पड़ता है। और इसके अलावा ये है कि उसमें ये है कि वो एक मुसलमान जिन है, तो मुसलमान जिन होने के नाते उसने तंग नहीं मुझे किया, लेकिन वो अक्सर व बेशतर साथ साथ रहता है, मेरे साथ ही होता है। Okay. और वो एक होता है ना गैर मुस्लिम जो तंग करते हैं, उसमें ये है कि मेरी अक्सर व बेशतर ये होता है कि मैं बातहारत बावजू और नमाज की पाबंदी रखता हूँ, तो इसीलिए ये समझे कि वो मेरे साथ मुसलत है। लेकिन आपसे वो कहते कुछ नहीं है? नहीं कहते कुछ नहीं, मुझे तंग नहीं करते। आपको तंग नहीं करते? हाँ जी, बिल्कुल तंग नहीं करते। बिल्कुल तंग नहीं करते। जी। क्या आपकी किसी सिलसिले में मदद करते हैं? कभी हाँ अगर जी। आपके कोई काम रुके हुए हों तो हाँ जी। आपके काम हाँ जो है जी। उसमें आपकी हेल्प करते हैं? हाँ जी, बाज़ का तो ये होता है कि कोई काम होने वाला तो मुझे वैसे पता चल जाता है उसके होने से पहले, और बाज़ ये होता है कि अभी ये काम हो जाएगा, ये होने वाला है, वो भी हो जाता है। बात ये होता है कि दिल में दुआ थी कि ये काम अल्लाह करे ये हो जाए। कभी कोई शख्स आपके पास आया, उसने कहा कि मेरे रोजगार के अंदर बरकत नहीं है, मेरे रोजगार के अंदर रोजगार मुझे मिल नहीं रहा है, जी। और आप अपने जिन से कहें कि मेरी हेल्प कर दे, तो कभी आपने ऐसा किया? हाँ जी, होता है ऐसा। उसमें ये कि बाज़ का लोग मेरे पास आते हैं, तो मुझे इस चीज़ का शौक़ भी है, रूहानियत का, पढ़ने का, और इस चीज़ की लगाना है। तो बेसिकल जैसे आपने मसला आपकी ये इंतहाई आपकी नूरी भाई की तमाम दोस्तों की ये काविश है, इतनी अनथक मेहनत से आपने ये प्रोग्राम किया लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, तो उसमें ये है कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी इतनी काविश जो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो उसमें ये है कि मैं नूरी साहब के जो है ना वो मुख्तलिफ जो मसनूना वो कहते आयात कुरानी जो उन्होंने बताई हैं उसमें मैंने अमल किया। इसके बाद उन्होंने मुझे हरूफ नूरानी, हरूफ मुक़त्तात, सूरत इखलास, सूरत फातिहा की ज़कात भी अदा करवाई है। और जो मेरे पास अभी बेसिकल मेरा अपना आपकी शादी हो गई? जी, मेरी शादी। कितने बच्चे? मेरे 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे 1 बेटी। जी। कभी उनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? बाज़ का तो ये होता है कि ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ देखी, कोई आई झलक हुई, लेकिन वो एक होता है ना कोई खौफज़दा हो जाना, डर जाना, वो नहीं होता उसमें। ये फील करते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो जी। ले लेते हैं, उसके बाद हम हाजिरी की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नौशीन। जी नौशीन, क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरे भाई का मसला है। क्या मसला? भाई जहनी जी, उनकी जब से शादी हुई है ना, जी जब से उनकी शादी हुई है ना, जब से वो उनकी जिंदगी में नहीं, हमारी पूरे घर की जिंदगी में ना वो दाल आ गया है। क्या हुआ? जिंदगी भाई इतना, जब से शादी हुई है ना, एक शक है या अल्लाह जाने किसी ने कोई काला इल्म किया है, क्या मसला है पता नहीं, वो आप बताइएगा। कि भाई खुद तक की लड़ाई झगड़ा रहता है घर में, रोजगार पूरा बंद हो गया है, और माँ बाप से भी लड़ाई लड़ते हैं, बहन भाइयों से भी लड़ाई लड़ते हैं, सबसे लड़ाई लड़ते हैं, उनका किसी चीज में दिल नहीं लगता, और ज्यादा बीमार हो गए, पहले कभी बीमार नहीं। अच्छा ये बताइए, अपनी बेगम के साथ उनका रवैया कैसा है? बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है। बेगम के साथ भी बहुत बुरा है? जी। अच्छा, ये शादी उनकी पसंद से हुई थी? नहीं, अब्बू की पसंद से हुई थी। हाँ, मतलब फुप्पो की बेटी है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम जरूर इनसे पूछेंगे। मेरे पास अब थोड़ी देर में माहिर नफ्सियात भी आने वाले हैं, हम उनसे भी इस सिलसिले में सवाल करेंगे। आपका टेलीफोन नंबर हमारे पास है, और अगर हमारे एक्सपर्ट्स आपसे कॉल करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, तो दिल गिव यू कॉल। थैंक यू नौशीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर, आप प्लीज आ जाइए। आप सर आइए, नूरी साहब, हाजिरी का सिलसिला है, लेट्स सी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम
अस्सलाम। आपकी तारीफ? मेरा नाम अब्दुल बासिद है। अब्दुल बासिद। जी। मेरे पास जो साहब साहिवाल से आए हैं उनका नाम तो अब्दुल मुलीक था। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं सहीवाल में ही रहता हूँ, कब्रिस्तान है उधर, तो उसके बरगद के पेड़ में मैं रहता हूँ। अक्सर हो बेशतर उधर आते हैं और फातिहा करते हैं और जुमेरात को आते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे लगे मुझे, तो मैं इनके साथ मुंतकिल हो गया। आपका मजहब इस्लाम है? हाँ हाँ, इस्लाम है। आपको इस्लाम ये इजाज़त देता है कि आप किसी इंसान के जिस्म में हलूल कर जाएं और उसके कामों में फिर कोई रुकावटें पैदा हो सके, या आपने कभी इनके काम में रुकावट पैदा की? नहीं नहीं, मैंने इनके कोई काम में रुकावट नहीं डाली, ना मैंने आज तक इनको कभी तंग किया। नूरी साहब, ये कह रहे हैं कि इनको जरा बिठा दें। लक्ष्मणी साहब। और भी 3 मेरे साथ यहाँ आमिलीन मौजूद हैं। स्केल चाहिए? स्केल है किसी के पास? स्केल अगर किसी के पास है तो प्लीज बता दीजिए। स्केल के अलावा किसी चीज से काम होगा? कोई स्टिक दे दीजिए। पैमाइश के लिए कोई चीज? पैमाइश के लिए स्टिक दे दीजिए। सबसे पहले तो इनसे ये कहना करते हैं अभी बाकी बातें, पहले तो बात वो कर लेना। देख चलो ये स्टिक, स्मॉल स्टिक, छोटी चाहिए? जी जी। तो तोड़ दो। अब ठीक है, ये जरा चल जाएगी? इनका वो खोल दे बटन, ये हाथ के बटन, हाथ का जरा खोल, हाथ का बटन खोल देंगे सर। थैंक यू। ये इस हाथ का खोल दे, इधर से देख ताकि कैमरा भी देख ले। क्या करना? इधर ये दिखाइए। ये एक तरीका होता है नापने का। अच्छा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। लोग कहते हैं छोटा हो गया, बड़ा हो गया, बाज़ औक़ात ऐसा सही भी होता है, गलत भी होता है। ऑथेंटिकेटेड तरीका नहीं है। नूरी साहब करने तो देना जी प्लीज, फिर जाहिर हो जाएगा। नहीं वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने उनको जवाब दिया है। वो तो इसके बाद में बात होगी कि ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है, बताइए। हाथ तो आप अपना काम जारी रखिए। बराबर है। अब इसके बारे में बताएंगे। बराबर है? जी हाँ। क्या है इसका मतलब? क्या है बराबर का मतलब यह है कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? जी हाँ, कोई जिन हाजिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है, कुछ भी नहीं है। असल में कुछ कैफियत होती हैं। देखिए, अगर जिन्नात किसी पर आते हैं इसके साथ जो और ये जो कह रहा है, वो चीज तो है मगर हाजिर नहीं, हाजिर नहीं है, जिस्म से निकल चुकी है, वो चीज अलग है, जिस्म में नहीं चीज है, उसके इल्का करती है, इसके दिल में बांट डालती है, इल्का करती है, इसके साथ रहती है, इसके वजूद में चीज़ हुलूल अच्छी नहीं है। किया उसने। यही वो कह भी रहे हैं। नहीं, वो तो ये नहीं कह रहे नूरी साहब। एक लेकिन मिनट, हुलूल नहीं है कि वो आकर बात करें। नूरी साहब बात ये ये है कान कि में बताते हैं, इल्का इनके कान करती में है, इनको सुनाई दे रहा है और ये वो बोल रहे हैं। मतलब इनके वजूद में जिन नहीं है? जी हाँ, लेकिन इनके साथ चीजें रहती हैं। चीजें रहती हैं चीजें रहती जो इल्का लगी करते हुई हैं। है साथ। मतलब बात एक आवाज होती है जो दिल में महसूस होती हाजिर है। नहीं। शायद कान से की बात ये है कि इन्होंने जो साथ, अगर कोई चीज साथ लगी हुई भी है, जबकि खुद आमिल भी नहीं है, खुद कोई हाफिज आलिम कारी भी नहीं है, तो सबसे पहले इनको मशवरा ये कि ये अपने साथ से उस चीज को दूर कराएं, इलाज कराएं अपना। क्योंकि ये एक ऐसे आम आदमी के साथ किसी चीज का लग जाना जो इस समुंदर में तैरना नहीं जानता, जो तैराक नहीं है, और वो इस तरीके से फिर होता गया। असल में मैंने गलत नहीं किया। अच्छा, ये कारी है वैसे? ये कारी है जी। अगरचे कारी है ना, कारी होना अलग है, इस फील्ड में होना एक अलग है, अमलियात की। जैसे कि उन्होंने कहा नूरी साहब की शागिर्दी में है वो, मगर वो चीज उनके जिस्म में नहीं है। अब वो क्या होता है कि वो चीज जब बात इल्का करती है तो कैफियत खुद ब खुद बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो अब उससे क्या हो रहा है? अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है, मैं आप तमाम हजरात से पूछता हूँ, कि ये गलत बयानी से काम न ले रहे हों, इन पे वाकई वो कैफियत हो और वो बात जो इल्का हो रही है वो ये कह रहे हैं, ये हो सकता है। जब गुफ्तगू की थी और जब बात कही है इन्होंने कि मैं वहाँ वो पढ़ता हूँ, सही है, मगर ये वो जिन नहीं है जो हाजिर जो होता है। जिस्म में हाजिर अच्छा, हो। ओके। उसकी सही है? कैफियत अलग होती है। मुमकिन जैसे है कल आपने देखा था, ये बुजुर्ग है, ये भी नहीं कि इसके साथ जिन बुजुर्ग नहीं है। मुसलमान जिन है उन्होंने कहा,
ابھی پیچھے کا غیر مسلم جن نہیں ہے. پیچھے سے بات کرتے ہیں جو ان کے دل پر یا کان پر القاء ہوتا ہے جو یہ بتاتے ہیں آگے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہیں واپس بھیج دیں. جی پلیز. نہیں، جن کو واپس بھیج دیں. چلے گئے. اچھا، یہاں پر ایک شرعی نقطہ چلے نظر گئے. جی شرعی نقطہ. جی شرعی نقطہ نظر یہ ہے اس معاملے میں کہ جنات سے معاونت حاضری کروا کے یا حاضری کر کے اپنے معاملات کے بارے میں پوچھنا کہ کل کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، نہیں ہونا ہے، اس چیز کو ہمارا اسلام منع کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جو علم لے کر ان سے دفن کیا تھا، وہ شیاطین یہی کرتے تھے، لوگوں کو اگلی باتیں بتاتے تھے. تو لوگوں کا یہ کانسیپٹ بن گیا کہ جنات علم غیب رکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت ہمارے معاشرے میں خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، اب لوگ، ہم نے مشاہدہ کیا کہ لوگ ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، لوگ ان کے پاس جا کر ان کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں اور حاضریاں اس سمجھتے ہیں. سلسلے میں ہم ابھی بات کریں گے. جی نقل علی صاحب. اس پہ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، علاج تو انہوں نے کرنا ہے. میرے مفتی صاحب کی بات ہے، یہ چیز کسی پہ بھی آ گئی. جس طرح آج یہ لوگ علاج کرتے، علاج یہی چیزیں کرتی ہیں. نوری کرتی ہیں، جنات کرتے ہیں، صالحین جنات ہوتے ہیں، بد جنات ہوتے ہیں، اچھے جنات ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ ان سے ایک ہوتا ہے توکیل، ایک ان کو خدا ماننا. اس میں فرق ہے. یعنی کسی چیز سے کے ذریعے کام کرنا، اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے. استعانت تو لے سکتے ہیں، استعانت کا مگر مدد جب وہ اس کے کہ تابع عقیدے ہوگا نا، میں عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے. حاجت ان کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ علاج بالمثل کیا. اب جن کو جن نظر آتا ہے، آپ کو جن نظر نہیں آئے گا. تو وہ جن جو حاضر، وہ جن کو دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کا مرید ہے، جو شیخ ہے، پیر کا مرید ہے، بزرگان دین کے مرید رہے اور یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ طاقتیں ان لوگوں کے پاس جائیں گی جن کو اللہ وہ نسبتیں منتقل کرے گا. بے شک. صحیح طریقے سے چلیں گے، ورنہ غلط استعمال ہوتا ہے. آ جائیے. بہت شکریہ سر. آپ پلیز بیٹھیے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں نے آپ کو جو شو دکھایا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہو وہ بالکل درست ہو. نوری صاحب نے اگر یہاں ہو سکتا ہے، اگر کہیں سے بھی کسی شخص کو بھی اس بات کا احتمال ہے کہ یہاں کسی بھی قسم کی کوئی فیبریکیشن ہے، پلیز گیو اس اے کال. ہم اس کو پوری وضاحت کر سکتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس سے پہلے ہماری کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ کیا اس سے پہلے کل سے پہلے ملاقات آپ سے مجھ سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیا آپ کی مجھ سے کل سے پہلے ملاقات ہوئی ہے؟ کل ہی آئے تھے ساہیوال سے. کوشچن از کہ یہاں دیکھیے، نوری صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کیا مولانا صاحب نے، اور جب وضاحتیں ہوئیں تو سب کو بات سمجھ میں آ گئی. اگر ہمیں کوئی بھی چیز فیبریکیٹ کرنی ہوتی تو ہم یہاں ایک ہڑبونگ مچاتے. ایسی کوئی ہڑبونگ یہاں نہیں مچی، ایسی کوئی ہڑبونگ. میں چاہتا ہوں کہ ہم کو جنات کا تصور سمجھ میں آئے، ہم اس کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد جائے گا کہیں نہیں. ابھی ایک اور شخص ہے جس پہ کالا جادو ہوا ہے، پھر ایک ماہر نفسیات کو بھی ہم نے بلایا ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹاپک ہے، ہم جنات کی، کالے جادو کی بات کر رہے ہیں. کل کا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. کل بھی حاضری ہے اور ایک کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس پہ روحیں آتی ہیں، وہ ٹریول کرتی ہے، لیکن وہ کل کا پروگرام دیکھنا بھی مت بھولیے گا. آج میرے پاس اب مہمان ہیں. میں نے دعوت دی ہے ڈاکٹر وجاہت قاضی کو. MBBS ڈاور سے کیا ہے، GMC کیا UK سے، سائیکیاٹرسٹ اور کاؤنسلر ہیں. سر السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. دوسرے صاحب، سر السلام علیکم. آپ کا نام؟ حاجی انور صاحب. آپ علم کرتے ہیں، عامل ہیں آپ؟ جی. کالا علم نارملی آپ نے کیا؟ کالا علم سیکھا بھی ہے. سیکھا بھی ہے؟ ہاں. اور توڑ بھی کرتا ہوں. اور توڑ بھی کرتے ہیں کالے علم؟ جی. ٹھیک ہے. حاجی انور صاحب، آپ سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں نے بٹھا کے جان بوجھ کے یہ پروگرام گھنٹے تک دکھایا ہے. جی. یہاں جو کچھ باتیں ہوئی ہیں، آپ کا علم اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ سائنس اس کو مانتی ہے؟ میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے؟ دیکھیں ظاہر بات یہ ہے کہ اس کو ماننا یا نہ ماننے کے ایشو پہ تو ہم اب جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ بینگ اے مسلم یا ہندو یا تو پھر کرسچینٹی کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، اس کی ایگزسٹنس تو ہے. قرآن میں بھی دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جتنی کتابیں ان میں بھی باقاعدہ چیزیں دے دی گئی ہیں. اب اس کا ماننا یا نہ ماننا ہے یا نہیں ہے، اس ایشو پہ تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے. یہ تو ہے، لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی کلینکس دیکھتے ہیں، ہمیں ایسے مریض ملتے ہیں جو کہ نفسیاتی چھوٹے چھوٹے مسائل کو، انزائٹی یا تو شیزوفرینیا میں ہیلوسینیشنز، کانوں میں آوازیں آنا، ایسے ڈیلیوژنز آنا، ایسے احرام یا سوچے بننا، ان چیزوں کو اتنی تیزی سے مینیپولیٹ کرتے ہیں
اور وہ فوراً ہی اپنے اندر ایسی چیز کو پرسیو کر لیتے ہیں کہ یہ جنات کا سایہ آ گیا. اور ان کے ساتھ ساتھ جناب علی ہمارے رشتہ دار ہمارے خاندان والوں کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریفرنسز بڑے کوٹ کیے جاتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بولے گا ہاں چاچا کے اس کو بھی ایسے ہی ہوا تھا, مغرب کے وقت باہر گیا تھا, یہ کیا تھا. مطلب جو سیلف میڈ اسٹوریز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں گزشتہ 30-35 سال سے چل رہی ہیں, اس کی میں ایک ایسا آدمی ہوں جو بہت ریشنل آدمی ہے. میں ایک ایسا آدمی ہوں, میں سچی بات کرتا ہوں. ابھی جب اسٹک آپ نے مانگی تھی تو لٹرلی مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا, اور ساتھ ساتھ ذرا سا وہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہیں یہاں آپ کا ارادہ جن کو پیٹنے کا نہ ہو کہ آپ اس کی مرمت شروع کر دیں. میں بہت ریشنل قسم کا آدمی ہوں. اب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں. What would you say to that? اور اس کے گواہ ایک نہیں ہیں, 10,000 گواہ ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں, دنوں رات ساتھ رہتے ہیں. میں جہاں رہتا ہوں اس گھر میں, میرے اپنے کمرے میں, میرا ٹیلی ویژن ایسے چل رہا تھا, بالکل اسی طرح سے چل رہا تھا. اور وہ اس کے بعد جب میں رات کو سوتا ہوں تو میری اس دن وہ نائٹ سٹینڈ خراب ہو گیا تھا, تو مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے. تو جب اس کو ہم اے وی پہ کر دیتے ہیں تو یہ بلو اسکرین ہو جاتی ہے اس کی. تو میں نے راجا سے, میرے جو اسسٹنٹ ہیں, جو میرے کیئر ٹیکر ہیں, جو میرا خیال رکھتے ہیں, میں نے ان سے کہا, میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز اس کو اے وی پہ کر دیجئے. تو انہوں نے اس کو اے وی پہ کر دیا. نا مائنڈ یو دس کہ میرا ایک جو یہ ٹی وی ہے وہ دیوار پہ ماؤنٹ ہے اور میرے پاس اس کا ریموٹ نہیں ہے, میرے پاس کوئی اس کا ریموٹ نہیں ہے. باقاعدہ ہینڈ سے جا کے اے وی پہ انہوں نے کر دیا. نیلی روشنی ہو گئی, بتیاں ساری بجھا دی گئیں اور میں سونے لگ گیا. راجا نکل کے جانے والے تھے, اچانک سے ٹیلی ویژن چلنے لگا اور وہ اے وی سے ٹرانسفر ہو کے نارمل چینل پہ آ گیا. اس نے پھر ویسے ہی کیا, وہ کوئی میل فنکشن نہیں تھا, پھر ویسے ہی کیا. 5 منٹ کے بعد پھر دوبارہ وہ ہونے لگا. آج بھی میرے گھر میں ایک عجیب سی بات ہوئی, پرسوں یا ترسوں کی بات ہے. میں اسٹیپ ان کرتا تھا اپنے واش روم میں اور لائٹس بند ہو جاتی تھی. میں اسٹیپ آؤٹ کرتا تھا اپنے واش روم سے اور لائٹس آن ہو جاتی تھی. آپ اس بات کو, اور یہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیٹ ہیپنڈ. آئی ڈرائیو اے ہونڈا کوڈ, میں ہونڈا کوڈ چلاتا ہوں. گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اٹس این آٹومیٹک کار. گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اگر کھڑی ہوئی گاڑی ہے تو کھڑی ہوئی گاڑی میں گیئر کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ چابی نکلی ہوئی تھی, راجا واز سٹنگ دیر ان دا کار, میں باہر تھا گاڑی سے. جیسے میں واپس آیا ہوں تو مجھ سے پہلے راجا بھاگ کے مجھ سے لپٹ گیا. صحیح. اور مجھ سے کہنے لگا بھائی مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے گاڑی پارک سے, وہ ایسا ہو نہیں سکتا, یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی کہ گاڑی پارکنگ کے اندر ہے, پارکنگ سے وہ گیئر چینج ہو کے ڈرائیو پہ آ جائے. What do you say to that? دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو, اور میں بہت ریشنل آدمی ہوں, میں لٹرلی بتا رہا ہوں. I got your point. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے جس طرح بھی یہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بہت ہی سبجیکٹو فیلنگس تھی نا, تصوراتی, مطلب یہ تو ہم اس کو ٹوٹا پھوٹا ہیپنوٹزم کہہ سکتے ہیں ہم اپنی زبان میں. یہ چیز اگر آپ کو ایک انسان میں نظر آ رہی ہے اور کسی اور میں نظر نہیں آ رہی تو ہم اس کو سائیکیٹرک النس کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں. جیسے کہ ساری چیزیں مجھ میں ہی ہیں, مجھے سوچیں آتی ہیں, مجھے پیغمبر نظر آ رہے ہیں, مجھے مطلب مختلف قسم کی ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں, ان چاروں کو نظر نہیں آ رہی. تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن اگر جو آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا کسی لڑائی تو ہے نہیں نا, ہمیں تو چیزوں کو الگ الگ کرنا ہے کہ کون سی چیز ڈاکٹر کے لیے ہے, کون سی چیز پیر کے لیے ہے, کون سی چیز بابے کے لیے. اب بات یہ کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, یونائٹڈلی لوگ دیکھ کے ایک ہی چیز کو یونیفارمٹی کے ساتھ سوچ بنا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے. لیکن جو کہ بہت ہی مائنورٹی میں, کراچی سے شہر کے اندر جنات کا ہونا بڑا مطلب مائنورٹی میں جاتا ہے. ہم نے اور بھی شوز کیے ہیں, بڑے بڑے پیر لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ بہت مائنورٹی ہے. مطلب اگر 10-15 ہزار لوگوں میں ایک انسان کو ہو رہا ہے تو یہ تو ریشو ہے. لیکن ہمارے پاس ہمارے مریض تو ہر چوتھے مریض کو سایہ ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس پہ ہم بات کریں گے. میں جو اپنی بات کر رہا ہوں, میری باتوں کے تو گواہ بہت سارے لوگ ہیں. کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا اب here we go. حاجی صاحب, انور صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے کیا پتلا ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی, پتلا ایسا بھی ہوتا ہے اور اس سے مختلف بھی ہوتا ہے. اس پتلے کی اہمیت کیا ہے؟ اس پتلے میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے کسی کا نام لے کے یا کسی کا کر کے تو اس کا ہاتھ الگ ہو جاتا ہے؟ الگ تو نہیں ہوتا, اس کو درد شروع ہوتا ہے. درد شروع ہوتا ہے. جی. اچھا, اس کے علاوہ جان کیسے لی جاتی ہے؟ پتلے میں جان کیسے لی جاتی ہے؟ کیا پتلے سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے بنا کے؟ کالا جادو کی حقیقت میں اگر کسی کے جان لینا چاہے جی تو لے سکتا ہے. کیسے؟ یہ منتروں کے ذریعے سے ہوتا ہے, اور منتروں کے ذریعے سے کسی دیوتا دیوی کو مسلط کیا جاتا ہے, اسی کے ذریعے سے اس پہ وار کیا جاتا ہے. دیوتا دیوی کو مسلط کیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے. تو جو آپ بات کر رہے تھے نسمندی صاحب, وہی بات ہے کہ اشارات ہیں یہ, اور مختلف اشارے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں اس کی جان لے لی جاتی ہے. اچھا,
مجھے ایسا کون سا منتر ہے ذرا مجھے پڑھ کے بتائیے. ظاہر ہے ایک وقت پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, وہ منتروں میں مختلف ہوتا ہے. کالی کا بھی ہوتا ہے, بیرو کا بھی ہوتا ہے, ہنومان کا بھی ہوتا ہے. اچھا, جہاں کالی اور ہنومان ہوتے نہیں ہیں, اب کالے جادو کی تھوڑی سی ہسٹری مجھے بھی پتا ہے, تھوڑا سا ریسرچ میں نے بھی کیا. تو جہاں ہنومان اور کالی دیوی نہیں ہیں, ہاں, وہاں کیا کیا جاتا؟ وہاں شیخ سدو کا. شیخ سدو کون ہے؟ شیخ سدو یہ ایک انسان تھا, وہ امروہہ میں اس کی مزار ہے, سکھ مزاور ہے. نہیں, اگر ہندوستان سے ہم نکل جائیں, ہاں, یہ تو بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں دیکھیے, ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں کالا جادو ہندوستان سے شروع نہیں ہوا. نہیں, ٹھیک ہے. کالا جادو جو شروع ہوا ہے وہ افریقہ سے شروع ہوا. افریقہ سے شروع ہو کے بنگال تک جا کے ختم ہو گئی. بنگال کا ہم جادو کہتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے, تو اگر جہاں پر یہ ہنومان نہیں ہے, کالی ماتا نہیں ہے, یہ تمام, وہاں کیا ہے؟ اگر شیخ سدو بھی نہیں ہے پھر کیا ہے؟ کالی ماتا کہاں نہیں ہے پورے دنیا میں؟ مہاکالی کی بات کر رہے ہیں, جس کے منتر کے بارے میں یہ پوچھ رہے تھے. اوم پرانگ پرینگ منگل نمے مہا شکتی دیوی مہاکالی شود, اسی منتر کی بات کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہر جگہ ہے. یہ تو جہاں سے اپنے جو بھی ان کا جادو ہے عمل کرنا چاہیں گے, اگر ان کے میں نے جب اس کا حقیقت پوچھی تھی جا کے انڈیا میں معذرت کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ درد ہوتا ہے. وہ درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بازو جو ہے معذور ہو جاتا ہے, فالج زدہ ہو جاتا ہے, یا کٹوانا پڑ جاتا ہے. بتایا, مجھے کچھ آگے کہنے دیجیے. نہیں, بالکل آپ کہیں گے, بالکل کہیں گے. میں آپ ہی کی اس بات کر رہا ہوں کہ بہت مہربانی ہے کہ جیو والوں نے ہمیں اتنا خدمت کے موقع دیا کہ میں سب کا شکر گزار ہوں. اور میں بولتا ہوں اس کالا جادو کے بارے میں. کالا جادو عموماً 5 قسم کا ہوتا ہے جو انسان کو تکلیف دیتا ہے. ٹھیک ہے, عموماً 5 قسم کے ہوتے ہیں. اس 5 قسم کے ذریعے سے انسان کو تکلیف دی جاتی ہے, اور کاٹنے میں مختلف قسم کا کٹاوٹ ہوتا ہے. اولاً ہمارے قرآن پاک ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم حاجی ہیں, حافظ قرآن ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک سے زیادہ تر یہ کٹوتی ہوتا ہے, لیکن قرآن پاک کے لیے پرہیزگاری کی ضرورت ہے. فرض کیجئے, پرہیزگاری کا جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے, اس میں ہمیں صوم صلات کی پابند رہنی چاہیے, غیر محرموں سے بچنا چاہیے, عورتوں سے بچنی چاہیے. یعنی کہ پبلک ریلیشن میں نہیں ہو سکتا بندہ اگر قرآن کے ذریعے سے کام کرے. ٹھیک ہے, یہ جو منتر ہے, منتر میں یہ سمجھتا ہوں, الحمدللہ میں بھی عالم دین ہوں, حافظ قرآن ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں اگر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی, کہنا چاہوں گا آپ کی بات, ایک معذرت, اگر اب عالم دین اپنے آپ کو کہنا, کیونکہ پوری دنیا یہ پروگرام کہتے ہیں نا, آپ عالم تو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو. آپ کیسے کہہ سکتے؟ ڈگری تو آپ کہیں سے بھی مگر عالم نہیں ہو سکتے نا. قرآن و حدیث کے سن لیجئے میری بات, اس بات میں ضرور بولوں گا, کیونکہ پوری دنیا کو اس پلیٹ فارم سے میسج جا رہا ہے, اور سائد صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اچھا میسج جائے. تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو عالم کہہ سکتے ہیں؟ عالم تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے, اور قرآن و حدیث جادو کا انکار کرتا ہے, اور جادو کرنے والے کو گمراہ و بددین کہتا ہے. میں اس کے جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. آپ اپنے آپ کو عالم نہیں بولے, آپ جادوگر بول کے آگے بات کریں, میں نہیں آپ کو انٹرپٹ کروں گا نا. جادوگر عالم کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں, عالم کی تعریف جاننے والے کو کہتا ہے. آپ لغوی معنی لیجئے, یہاں پر لوگ پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. ادھر اصطلاحی معنی کی بات ہو رہی ہے, ایک منٹ آپ رک جائیں, اصطلاحی معنی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر عالم اس کو کہا جائے, یہ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے. عالم اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کرتا ہے. آپ میں پڑھا ہے, ہاں یہ بات ہے. آپ نے عالم اپنے آپ کو کہہ دی, یہ میسج آپ غلط دے رہے ہیں, آپ جادوگر بولے ہیں. آپ کورس کیا آپ نے؟ جی. کہاں سے فارغ ہیں آپ؟ ہم بنگال سے. نہیں, عامل ہوں گے آپ, عالم نہیں ہوں گے. عامل بھی نہیں کہہ سکتے. چلیں سر, اگر آپ عالم تھے بھی, جب اگر آپ جادو کے علم میں آ گئے تو پھر آپ عالم کے زمرے سے نکل گئے, کیونکہ جن دیوتاؤں کے ماتاؤں کے آپ نام لے رہے ہیں, آپ جو جادو کرتے ہیں, ہم ان کا علاج کرتے ہیں. اس جادو کو کرنے والا دائرہ اسلام سے بعض وجوہات کی بنا پر بھی نکل جاتا ہے. میں یہ ٹاپک آپ سے بتا رہا ہوں, آپ مجھے, مگر آپ نے عالم کا میں نے اس لیے انٹرپٹ کیا معذرت کے ساتھ. اگر آپ اپنے آپ کو عالم نہیں کرتے, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا. آپ دلائل دے کہ آپ نہیں دلائی دے ہی نہیں سکتے. کہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں. پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے آپ دیوا سے مدد مانگ رہے ہیں, اگر کسی آپ دیوی سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا فرائیڈے تک. آئی ریکویسٹ یو, کیونکہ میں ہمارے معاشرے میں کچھ پازیٹیو لانا چاہتا ہوں. آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
انہوں نے کہا آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گے یا ہم آگے بات کر سکتے ہیں؟ جی ہم کچھ کہیں گے پلیز. کالا جادو جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. کالا جادو کے ذریعے سے انسان مار بھی سکتا ہے، کاروبار بند. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے باقاعدہ کالا جادو سیکھا؟ جی ہم نے سیکھا. اچھا، آپ نے سیکھا تو کس طرح سے سیکھا؟ کتنے مدارج تھے، کتنے مراحل تھے جو آپ نے طے کیے؟ مجھے تقریباً 3 سال لگا. نہیں 3 سال تو لگے، لیکن اس کورس کے اندر آپ نے پہلا کیا کیا؟ پہلا آپ کا وہ کیا؟ پہلا ہوتا ہے، پہلا اس کو حفظ کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ منتروں کو حفظ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو خون کرنا پڑتا ہے، یعنی سدھ کرنا پڑتا ہے. سدھ میں گھی بھی ضرورت ہوتی ہے، گلاب کے پھول بھی ضرورت ہوتا ہے. اس سے ایک منتر کو 10,000 دفعہ پڑھ کے یعنی 21 دن کے اندر پھر اس منتر کے اوپر ایک گلاب کے پھول اور تھوڑا سا گھی ڈال کے کوئلے میں اس کو ایک منتر پہ ایسا کرنا پڑتا ہے. کتنے مدارج ہوتے ہیں، کتنے مراحل ہوتے ہیں ایک کالے جادو کو سیکھنے کے لیے؟ یعنی کالا جادو کو سیکھنے کے لیے کم از کم 3 سال چاہیے. آپ کے استاد کون تھے؟ ہماری والد صاحب ہے. آپ کے والد صاحب کالے جادو کرتے ہیں؟ سکھاتے تھے. سکھاتے، اب نہیں سکھاتے؟ ہاں نہیں، وہ تو فوت ہو گئے. اچھا، کہتے ہیں کہ جو کالا جادو کرتے ہیں وہ غلاظت کھاتے ہیں سب سے پہلے. نہیں، جھوٹ ہے. جھوٹ ہے؟ بالکل جھوٹ ہے. نہیں، اس میں میں کہوں گا کالا جادو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے جو انہوں نے کہا 3 سال درکار ہیں. در حقیقت بات یہ کہ یہ بھی ایک سمندر ہے جس میں تیرنا پڑتا ہے. ایک شخص سے، ان کا نام حسین ہے، میں نام بھی لے لیتا ہوں آن ایئر. وہ میرے پاس ہے، وہ جادوگر ہے. آسام اور کرک، نور الزمان صاحب بڑی اس جگہ کو سمجھتے ہوں گے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے. کرک ایک جگہ ہے جہاں پر اس کی حدود کو کراس کیا جاتا ہے، یعنی اس کی منازل کو طے کرتے ہوئے، ہم تو منازل بولیں گے جو ان کے طریقہ کار ہے اس کو. جہاں تک رہی غلاظت کی بات یہ کہی، آپ خود ہی انہوں نے پہلے یہ کہا کہ قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے انسان کو دائرہ اسلام میں رہنا پڑتا ہے، نوری علم سیکھنے کے لیے. اور یہ جو شیطانی عمل ہے جادو، اس میں آپ جتنے غلیظ کام کریں گے، جتنے غلط کام کریں گے، اتنی آپ کی پاور بڑھے گی. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں اس کی اور لوگوں کو لا کے دکھا سکتا ہوں. یہ جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. تو پھر آپ کالا جادو نہیں کرتے ہوں گے. اگر یہ جھوٹ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کالا جادو نہیں کرتے. ہم زیادہ تر جب سے سیکھا ہے توڑ پہ، ہمارے کو توڑ میں ٹائم نہیں ہے تو کرنے کا ٹائم کہاں ہے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمارے پاس توڑ ہے، اتنا رش ہوتا ہے تو ہم اس کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ آئے یہ کالا جادو ہے یا اثرات ہے یا طبیعی بیماری ہے یا کوئی نظر بد ہے یا کوئی جنات کے نظر ہے. اس طرح ہم سیٹسفائی کرتے ہیں. سیٹسفائی میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5% یا 6% کالا جادو ہوتا ہے، کیونکہ کالا جادو کرنے والا پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں. ایسے ہی اپنے مرتبہ بڑھانے کے لیے، خوف ہراس کرانے کے لیے کہتے ہیں جی میں کالا جادو کرتا ہوں. حالانکہ کالا جادو کا قانون، کالا جادو کا قاعدہ کلیہ بہت خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہی تو کہا نا، آسام اور کرک جانا. صرف یہاں کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہتا ہے جی میں کالا جادو. مجھے ایک بات بتائیے، سوال یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر غلاظت نہیں کھائی یا اس کی شرائط ہوتی ہیں غلاظت کھانے کی، نجس و ناپاکی، تو آپ کو نجس و ناپاکی ہے تو آپ کالے جادو پھر نہیں کرتے. کیا آپ نے کالا جادو نہیں سیکھا؟ اس کا مطلب ہم نے سیکھا ہے تو پھر آپ نے غلاظت نہیں کھائی؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں، یہ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں. کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں نقشبندی صاحب؟ میرا ٹاپک ختم نہیں ہوا. میرے پاس دستاویزات موجود ہیں. میں بتاؤں، ایک ہمیں کالی کا اگر منتر کو ہمیں پڑھنا ہے تو اس میں ہمیں 2 طریقہ بتایا گیا کہ ایک منتر سے کام لینا ہے کہ فرض کرے جی میں نے ایک منتر کا جو زکوٰۃ ادا کر دی. ٹھیک ہے، ادا کرنے کے بعد ہمیں اس میں شراب کی بھی کہہ دیا گیا. اگر ہم شراب کے استعمال نہیں کرتے، اس میں ہم لون کا استعمال کرتے. ٹھیک ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مسلمانی طریقے سے اپنے مذہب کی دائرے میں. ایک سیکنڈ، میں ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ مسلمان ہیں کالا جادو کی ضرورت تو آپ کالا جادو کریں گے؟ کیوں؟ آپ نوری علم سیکھیں نا. روحانیت میں تو وہ طاقت ہے جب آپ کے ایک کام کرتے ہیں. 1 منٹ آپ سے سوال یہ ہے، آپ کریں. دیکھیں، غلاظت چھوڑ دو. ہاں، اس میں جو منتر پڑھے جاتے ہیں نا وہ شرکیہ ہے. ٹھیک ہے،
وہ शिरकिया वो भी कुफर हो वो जाता है। शिरकिया कहाँ से हो गई? उसमें मजहब के खिलाफ तो है नहीं ना। अगर मजहब के खिलाफ है तो शिरकिया हो गया ना। मैंने भी पढ़ा था शिरकिया कहाँ से, मैं बता देता हूँ। मैंने पूरा मंत्र पढ़ा है, पूरा मंत्र मैंने पढ़ा है ना अभी लास्ट में जो मैंने कहा। हम तो मदद महाकाली, महाकाली। एक मिनट, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गलत है, मेरे सवाल का गलत बात है। अगर हम आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, शिर्क कहाँ से नहीं है? हमारी पढ़ाई से मेरे सवाल का जवाब दीजिए। महाकाली का क्या मतलब है? बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अल्लाह अकबर, कहाँ अल्लाह अकबर, कहाँ महाकाली? अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, ये हिंदू के एक मिनट, महाकाली हिंदुइज्म में उससे मदद क्यों मांगे? एक सेकंड, आप फिर जादू नहीं करेंगे। मैं गरम नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा नहीं है। एक बात है कि एक सेकंड, ऐसा नहीं, हम आपकी बात को कंडम नहीं कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मगर आप अपने आप को उधर नहीं जाए। आप जादू के बारे में बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब एक मिनट, ये अगयार का मजहब है, हाँ हिंदुओं का मजहब है, मजहब है, मानते हैं। जादू किसका है? जादू क्या है? तो आप अंग्रेजी क्यों सीखे? वो तो यहूदियों का जबान है। जबान है, लैंग्वेज की बात। ये भी आप इस बात के अहल नहीं है कि आपसे कुरान और हदीस के मुतालिक टॉपिक पे बात की जाए। सबसे पहले कुरान नहीं, आप इस बात के हल नहीं है, आप जादू पे बात करें। कुरान में कुफर करा, सर वाजिबुल कत्ल का है जादूगर को, इमाम मालिक रहमतुल्लाह का फतवा है। अच्छा एक आप सेकंड, कह रहे कुफर नहीं है? एक सेकंड, हाँ मैं आपके बातों को मानते नहीं। अगर आप मुझे इजाजत दें अनवर साहब, अगर आप क्या मानते हैं? आप कुरान मानते हैं? सही बात कर रहे हैं ना। अच्छा एक सेकंड, मसलक नहीं मानते। मुझे आप लोग कहने आप जिस मसलक में बात कर रहे हो ना साहब, वो भाई मसलक का क्या मतलब? अच्छा एक सेकंड, मुफ्ती साहब एक मिनट, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। अपने ज़हन को म्यार नहीं बनाए, शरीयत को म्यार बनाए। भाई शरीयत के दायरे में रहते हुए अरे अकबर साहब एक मिनट, आपसे मेरा सवाल है। अच्छा आप शरीयत को म्यार बनाकर कुरान और हदीस को नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप खामोश बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं गलत। आप जादूगर हैं। एक सेकंड, आप जादूगर नहीं, आप बोलते हैं मैं काला जादूगर नहीं। हम आमिल है। अच्छा चलिए अच्छा मुफ्ती साहब इजाजत दीजिए। आमिल नहीं होता, आमिल कुरान वाला होता है। नहीं अच्छा मुफ्ती साहब एक सेकंड, आप बच्चे हैं रूहानियत में, मुझे बताया मुझे रूहानियत का पता नहीं है। रूहानियत इजाजत दीजिए, एक सेकंड इजाजत दीजिए। अभी बताओ रूहानियत मुझे आपको पता ही नहीं है। आपको क्या पता है? बता रहे हमें मुसलमान बना रहे। अच्छा एक सेकंड, आप लोग रूहानियत सिर्फ कुरान और हदीस पे चल रहा है और शरीयत पे चलने वाले को मिलेगी। एक सेकंड, जो शरीयत से हट गया वो कुरान और हदीस में नहीं चलता। जो शहर शरीयत में जायज है वो शिरकी अल्फाज ना हो उसमें। बिल्कुल इसमें शिरकी अल्फाज है। अच्छा मदद मांग रहे हो आप। ताबे कर रहे हैं। कुरान से ताबे, आप अल्लाह का जिक्र करते हो, कुरान से ताबे हो जाते हो। अच्छा एक काम करते हैं, एक मुफ्ती साहब मैंने कुरान से क्यों नहीं किया? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। हमारे पास ताबे से हम किसी को भी ताबे कर, ठीक है, ताबे करके काम कराएंगे। ये तो हमारी एक ग्रेविटी। अनवर साहब आप चुप रहिए, जरा एक मिनट सब चुप हो जाए। मुझे इजाजत दीजिए बोलने की, मुझे इजाजत, थैंक गॉड, मुझे इजाजत दीजिए बोलने की। जहां तक बात इसकी है, इस चीज का ताल्लुक है कि काला जादू, ऑब्वियसली काला जादू दार इस्लाम में नहीं आता। मैं जादू को इस सेंस में नहीं लेता कि ये इल्म है, इल्म जरूर हो सकता है, एक दरिया है जो किया जाता है, लेकिन जहां आप अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह को माने बगैर या अल्लाह के अलावा किसी से मदद के तलबगार होते हैं, वो चीज शिर्क में आती है। आपने कहा आप आमिल हैं, ये मैं माने लेता हूं, आप आमिल हैं, आपने इल्म सीखा है, ये एक इल्म है, ये दुरुस्त है। आलम दीन कहना गलत है। देखिए उसका रीजन, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए बोलने की प्लीज। आलम दीन कहना गलत है। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं खौफजदा हूं, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आपके बारे में कोई भी राय कायम करूं। जी, ये अल्लाह ताला का और आपका मामला है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपनी हिदायत में रखे। आमीन। मैं आपसे कुछ अर्ज नहीं कर सकता, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। बड़े बड़े मुफ्तियान यहां मौजूद हैं जो इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिदायत में रखे। दीन का मामला बहुत नाजुक मामला है, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि मेरा माबूद खुदा है,
خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرما دیا ہے کہ کوئی عربی کسی اجمی سے بہتر نہیں ہے, کوئی بدو کسی غیر بدو سے بہتر نہیں ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کریم اور اللہ, یہ تصور ہے اسلام کا, میرے اسلام کا, جہاں سب کے سب برابر ہیں. رہی کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ تو وہ خدا کا اختیار ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد, جہاں اسی سلسلے کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. اینڈ آف کورس ڈاکٹر صاحب سے بھی ابھی بات کرنی ہے, نقشبندی صاحب سے روحانیت کے بارے میں ضرور بات کرنی ہے کہ نقشبندی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ روحانیت کیا ہوتی ہے, یہ ضرور ہم سب کو جاننا چاہیے. ریزن اس کا یہ ہے, یو نیور نو کہ آپ میں کون اللہ کے کتنے قریب ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. کالے جادو کی جنات کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. پورا شو اسی کے بارے میں ہے. آج ایک جنات کی حاضری ہم نے آپ کو دکھائی تھی. کل آپ کی ملاقات کچھ اور کیسز سے میں نے کروانی ہے, کچھ ایسے کیسز جنہیں آپ دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ ان کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ہے, لیکن کیا ہے اس کا فیصلہ کل ہوگا. تو کل بھی 11 بجے پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. آج ہمارے پاس جو لوگ ہمارے مہمان تھے, میں ان سب کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا, انور صاحب, پروفیسر صاحب آپ کا, ذات آپ کا, ایوری ون ایلس, یہاں پہ شاذلی صاحب, نقشبندی صاحب, نوری صاحب, اینڈ آف کورس مفتی آصف سعید صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈٹرمن کیا جا رہا تھا کہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ اور جو یہ بات کر رہے تھے وہ. آئی تھنک جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے جس طرح سے علم سیکھا ہے وہ ڈفرینس ہے. میرے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے جو علم سیکھا اس میں انہوں نے غلاظت نہیں کھائی, اس لیے اب آئی ڈو ناٹ نو, میں نے جو پڑھا ہے, جو میں نے جانا ہے, اس میں یہی بات آتی ہے جو ہندوستان پاکستان کی کتابوں میں لکھا. لیکن اگر آپ باہر جائیں اور ووڈو کے بارے میں بات کریں, کالا علم ووڈو کہلاتا ہے, اگر آپ ووڈو کے بارے میں بات کریں تو یہ واقعی درست ہے کہ ایسی کوئی شرط کہیں وضع نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو غلاظت کھانی ہی ہے. لیکن ووڈو ایک مسلمہ حقیقت ہے جو باہر بھی ہوتی ہے. افریقہ کے اندر اس کا اوریجن ہے جو ماڈرن ڈے اینڈ ایج کے اندر بتایا جاتا ہے, اور افریقہ میں آج بھی ووڈو پنپتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں, آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے کتنے کویکس ہیں جو عوام کو علم کے نام پہ, عامل ہونے کے نام پہ اور عالم ہونے کے نام پہ بیوقوف بناتے ہیں. کتنے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے عقائد سے کھیلتے ہیں. جو اب آپ سوچ کے دیکھیے, اگر ایک مسلمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک پتلا بناؤ, میں تمہارے لیے ایک پتلا بنا دوں گا اور میں تمہارے لیے اس کو قبر میں گاڑ کے آؤں گا, 40 دن کے بعد اس پتلے کو نکالوں گا, پھر اس کے بعد اس کے یہاں دل کی جگہ ایک سوراخ کروں گا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا, چاہے وہ سچ ہو, چاہے وہ علم کی صورت کے اندر پھیل رہا ہو. امیجن کیجئے کہ کیا ہمارا معاشرہ اسٹوپ کر چکا ہے ایک ایسی جگہ جہاں ہم ان چیزوں کو بلیو کرتے ہیں یا ان چیزوں کو ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ کے پاس کچھ کیسز ہیں جو آپ کل لا سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھ سے وہ بات کیجیے گا, کیونکہ دیکھیے یہاں پر کوئی چیز فیبریکیشن نہیں ہے, میں نے کوئی چیز نہیں کاٹی ہے. یہ لائیو شو گیا ہے, نقشبندی صاحب نے جو بات کی وہ لائیو گئی, جو مفتی صاحب نے بات کی وہ لائیو گئی, جو نوری صاحب نے بات کی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑی مثال ہے, اور مجھے بے تحاشا خوشی ہوئی ہے کہ 4 مختلف لوگ بیٹھ کے کسی ایک چیز پہ اگری کر گئے. وہ جو جن والا واقعہ ہوا تھا اور وہ نہیں آیا, اور نقشبندی صاحب نے اس کی تعریف بتائی, بیان کی کہ جی اس طرح سے ہے اور یہ نہیں ہے, اور ہم سب نے مانا, اس تمام چیز کو مانا. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس ایسے کیسز ہیں جو آپ لا سکتے ہیں؟ نہیں, میرے پاس کیس تو سینکڑوں کیس ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں رش بہت لگا ہوتا ہے, کس قسم کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس علاج کے ناطے سب لوگ آتا ہے, اس میں سیٹسفائی ہوتا ہے کون سا کیا بیماری ہے, اور اکثر اس مجھے ایک بات بتائیے, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس شخص پہ جادو ہوا ہوا؟ اس کے ایک اثرات ہوتے ہیں نا, اس کے ایک نشانات ظاہر ہوتا ہے. جادو کا اثرات کا ایک الگ نشانات ہوتا ہے اور جادو کا ایک الگ نشان ہوتا ہے. وہ نشان کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ فلانی چیز ہے, اور ہم اس میں تشخیص کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے؟ جی. اچھا, میں اپنے آپ کو پیش کروں. ایک سیکنڈ میرے پاس ہے ایک چیز. مقصود بھائی ذرا ادھر آئیے گا. آپ نے مجھے بتایا تھا جی, آپ پلیز آئیے ہمارے, جی آپ کو بلا رہا ہوں میں, آئیے پلیز, آئیے جلدی بھاگ کے آئیے, ٹائم نہیں ہے, بالکل پلیز آئیے. ان کی
नौकरी 2 साल नहीं रही है, यहाँ पर आ जाइए, आप मत बोलिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका केस। आपने कहा था, यहाँ आ जाइए, ये हमारे ऑडियो इंजीनियर हैं मकसूद साहब, इनकी नौकरी 2 साल से नहीं थी, 4 दिन पहले इनको नौकरी मिली है, इनको जॉब मिली है। ये जिनके पास काम करते थे, ये वो शख्स है जो इनके लिए काम करता था। ये इक्विपमेंट जो ये चला रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये इक्विपमेंट पहले इनका था, आज ये उसी जगह काम करते हैं। ये इनकी बेगम ये कहती हैं कि इन पे जादू हुआ है। क्या इन पे जादू हुआ है? इसका नाम और इसका माँ का नाम चाहिए मुझे। मकसूद नाम है, वालदा का नाम शम्सुन्निसा। मुझे एक कॉपी दी जाए। ऐसे नहीं बता सकते? नहीं, ऐसा नहीं, हम अबजद के हिसाब से हिसाब करते हैं। आप इल्मे रूहानी में होता है ना, इसलिए तो बात गलत है ना। हम क्या करते हैं, आप क्या बता रहे हैं हमें? तो ठीक है, हमें ये नजरिया, ये बोले, आप बोले क्यों नाराज होते हो? आप बोले मैं नाराज थोड़ी गर्म होते हो आप। ये एक नजरिया आप ऐसी चल रहे ना, यहाँ भी अच्छा, इसके आप इतना हिसाब लगाइएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नक्शबंदी साहब, आप ये बताइए कि आपके पास जो लोग आते हैं नॉर्मली, उनमें कौन सा, क्या नाम था? मकसूद, वालदा का नाम शम्सुन्निसा। अक्सर जितने हमारे यहाँ ये देखे, अक्सर जो बातें हैं ना, यहाँ पर कहा जाता है कि तशखीस की जाती है जी। डॉक्टर से बैठे हुए नॉर्मल अगर आदमी होगा, अगर उसके खून की रिपोर्ट में हेपेटाइटिस सी आ गया तो भले उसकी बॉडी को नहीं देखा जाएगा, उसके मर्ज को देखा जाएगा कि भाई ये बंदा जो है ना बीमार है। अब यहाँ पर ये कहते हैं जी नफ्सियात का मसला, मैंने पहले भी कहा कि इसकी रीज़न को बयान करें। हर मर्ज का आपके पास रीज़न है, नफ्सियात का रीज़न नहीं है आपके पास। कैंसर का रीज़न है, शुगर का रीज़न है, तमाम रीज़न है, इसके रीज़न। अब मैं आपको बताऊं, जिस मर्ज की तशखीस नहीं होती एलोपैथिक या जितनी भी लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट करा ले वो क्लियर निकलती। यही बात नफ्सियाती मरीज की भी है। आप जितने रिपोर्ट्स करा ले, जो भी करा ले, ये दवाइयों के तजर्बात से उनका इलाज करते अपने उससे। वजह यह कि ये वसवास से ताल्लुक है, कहते हैं ये उसकी ख्यालात मुंतशिर हो गए। तो कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया ना, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि मिनल जिन्नति वन्नास। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि शैतान करते। एक मिनट, ये मर्ज आप क्योंकि डॉक्टर से और अच्छा मशवरा भी किसी को दे, वजह यह है कि इंसान के वजूद के अंदर खुश्की पैदा कर दी जाती है, फिर उसके ख्यालात में को चीज़ें नज़र आती है, आपको नज़र नहीं आती, जो उसके दिमाग के अंदर जो लिक्विड है या जो भी उसको, तो ये शयातीन उस पर हमलावर होते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो फिर उसके आसाब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये दवा से उसको कंट्रोल करते हैं और वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये जिन्नात हटा दिए जाए तो ये मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है, वरना ये 3 साल तक और बाज़ औक़ात तो 10 मेरा अपना भाई अभी रह गई आपकी बात, चले करें। मेरा अपना भाई जी 7 साल इन डॉक्टरों की अभी भी वो दवा खाता है, इन दवाइयों का, और यही उसकी रीजन थी। उसी की वजह से मैं इस फील्ड में आया हूं। मेरा रीजन मेरा भाई बना है। ठीक है, पहले तो बचपन से चीजें चल रही थी, लेकिन इस चीज को आज वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, उसका इलाज हुआ। दूसरा मेरा शागिर्द है, वो भी दवा खाता था, वो भी ठीक है। ये चीजें शैतान पैदा करती, इनको चढ़ाना पड़ता है। ये देखिए, ये रूहानियत से ताल्लुक रखता है। आप दवा से तो कंट्रोल करके आपके इल्म का हम इनकार नहीं करते, दवाई तो अपना असर दिखाएगी, दवा तो अपना असर दिखाती है, क्योंकि आप लोगों के पास चीज मौजूद है, हम आपके पास ही उसको बेचते हैं। जी, आपने जवाब निकाल लिया। खत्म करने के बाद आप ही के पास बेचते हैं कि भाई अब जाके इलाज करा लें आप, ताकि आपको दवाई फायदा पहुंचाए। ये कहना कि दवा भी नहीं, गलत है, ये सही नहीं है। एक जो कहता है कि ये दवा नहीं है, फजूल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब हमारे पास काले जादू के मर्ज आते हैं, जो आके कहते हैं कि हमें काला जादू किया गया है, लड़की की आवाज़ भारी हो गई है, लड़की खुद बैठ के बात कर रही होती है, आदमी ये कर रहा होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक पेशेंट ने अपनी बच्ची का गला दबा दिया और उसको मार दिया। जब उससे पूछा गया तो उसने बोला कि मुझे एहलाम आया था कि ये बच्ची मेरी अपनी बेटी दुनिया में खुश नहीं है, ठीक है ना, तो मैंने उसको अल्लाह ताला के पास पहुँचा दिया। वो लड़की ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, वहाँ से रिपोर्ट हुई कि मेरे पास इलाज में आई और मैंने उसका इलाज किया। 3 महीने के बाद उसने उस डिनाइल से वापस आई और कोई 150 ख़ानदान के लोगों ने उसको बताया हुआ था कि इस पे जादू है, और मैंने कुछ सारी चीज़ों को पीछे किया। डॉक्टर साहब, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी मुझे बताइए, आपका हो गया? जी सर बताइए क्या है? इसके ऊपर गर्दिश थे सितारे का। गर्दिश सितारे का? जादू नहीं है? नहीं, जादू नहीं। मुझे दिखाइएगा जरा। मकसूद साहब, गर्दिश सितारे की आप पे, अपने सितारे को जो है ना सीधा कर लो, तो सितारों को सीधा करें। लाई पड़े और सीधा। ये सितारों को सीधा करने का, गर्दिश को खत्म करने का इन्हें कोई तोड़ बताएंगे आप? जी बताइए, ऑनलाइन बताइए। और भी बहुत सारे ये सोम सलात के पाबंद है और अल्लाह से जिक्र करते। बात वही आ जाती है
میں ایک کام کرتا ہوں, ایک ریکویسٹ, ناراض نہیں ہو رہا ایک ریکویسٹ. اچھا چلیے اب تو ہم سب. ساحر بھائی یہ جادو نہیں ہے, یہ اسے علم العادات کہتے ہیں. ان سب لوگوں سے پوچھ لیجیے, یہ علم العادات ہے, یہ سارا علم العادات ہے, یہ جادو ہے ہی نہیں. یہ کوئی آپ نے نئی اطلاع نہیں دی, یہ تو میں نے بھی کہہ دیا تھا. اچھا سن تو لیں آپ, یہ تو میں نے بھی پہلے بتایا تھا, علم جفر کہلاتا ہے. جی بالکل. اس کا جواب کیا نکالا انہوں نے جواب نکالا ہے کہ گردش میں. جواب 1 آیا, 2 آیا, 3 آیا, 0 آیا, کیا جواب آیا؟ آپ نے تو کاٹ دیا اس کو. تو کاٹ دیا کہ آپ کو دکھانا ضروری. اچھا چلیے آپ کا بہت شکریہ. نشمتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, کل تشریف لائیے گا پلیز, ریکویسٹ ہے میری آپ سے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ تو آ رہے ہیں کل؟ ڈیفینیٹلی, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آپ کے کیسز کا میں انتظار کروں گا. کل کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پر خواتین نے یہ کہا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوتی, آواز بدل جاتی ہے. کل کچھ آواز بدلے ہوئے کیسز آپ کے سامنے ہوں گے, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لا سکوں. میں نے ایک پینٹنگ کی ریکویسٹ کی تھی, یہ والی پینٹنگ کی ریکویسٹ کی تھی, جیسے ہمارے پینلسٹ ہیں جو بعد میں آگے چل کر پینٹنگ سکھائیں گے, لوگوں کو سکھائیں گے. طارق حسین صاحب, طارق صاحب اف یو آر دیئر پلیز کم آؤٹ, اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس کو کھول دیجیے گا. تھینک یو مقصود بھائی, کھول دیجیے گا مائک کو. تھینک یو, ہیلو. تھینک یو طارق بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کو لگا کہ آپ کی پینٹنگ جو ہمارے کام آئی ہے؟ بہت زیادہ, بہت بیسٹ. تھینک یو. اور میں نے باقی ساری باتیں کر لی ہیں. آئی تھنک ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر گوئنگ ٹو ٹیچ پاکستان ہاؤ ٹو پینٹ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دل پسند کی طرف سے اور ہمارے سعید غنی کی طرف سے آپ کو جو گفٹ باسکٹس ہیں وہ پہنچ جائیں گی. آئی ایم ریئلی سوری, لیکن مجھے پی سی آر میں بتایا گیا کہ ہمارا جو ٹیلی فون کا جو سسٹم تھا وہ تھوڑا سا ہینگ ہو گیا تھا. ریئلی ڈو اپالوجائز. آج کے تحفے بھی میں کل میں ملا کے کل آپ کو دوں گا. کل 11 بجے سے ہمارے کیسز شروع ہو جائیں گے. سارے کے سارے کیسز ہم یہاں پر لا کے ڈسکس کریں گے, اور ہمارے ماہرین جو ہیں وہ یہاں بیٹھیں گے, اور یہاں صرف مریض بیٹھیں گے. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ ٹمارو. اور اس کے بعد تھرسڈے کا پروگرام ایک ایسا شو ہے جسے میں نے خاص طور پہ آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے. تھرسڈے میری ایبلٹیز کا ٹیسٹ ہے. کیا ایبلٹیز ہیں؟ You never know. But if we can't change the way you think, then we should stop doing television. مجھے اس کو رکھ دیتا ہوں میں.